مرحلے اور بھی تھے جہاں سے گزرنے کے لیے، کربلا کس نے پسے کربو بلا بھیجی ہے۔ زمر نے کار ریسٹورانٹ کے باہر روکی، موبائل اور پرس اٹھا کر باہر نکلی، ادھر ادھر دیکھا، دروازے کے قریب میز پہ ریزرو لکھا یہاں سے بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ ریسٹورانٹ کا گلاس ڈور کھول کر اندر آئی، ویٹر سے اس میز کے متعلق پوچھا۔ یہ معلوم ہونے پر کہ وہ اسی کا نام ریزروڈ ہے، وہ وہاں بیٹھ گئی، پھر گھڑی دیکھی، وہاں ابھی تک کوئی نہیں تھا۔ اس نے کافی آرڈر کی اور پھر انگلیاں آپس میں مسلتے ہوئے انتظار کرنے لگی۔ کیا وہ واقعی ٹھیک کر رہی تھی؟ کیا واقعی اسے فارس کے اہل بھائی سے ملنے یہاں تک آنا چاہیے تھا؟ اصولاً تو فارس کو چاہیے تھا کہ وہ اس لڑکی کو اس سے ملوانے لے کر آتا، لیکن کوئی بات نہیں، وہ اپنی حجت تمام کر لے، وہ سعدی کو دکھا دے کہ وہ واقعی اس کے ماموں کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ لیکن کیا یہ سب دکھانے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا واقعی اس کے اوپر سے خود غرضی کا لیول اترے گا؟ ان تمام سوچوں سے سر جھٹک کر زمر نے اپنی توجہ ویٹر کی طرف مبذول کی، جو اب کافی لا کر سامنے رکھ رہا تھا۔ جب تک اس نے کپ اٹھایا، سامنے سے کوئی آتا دکھائی دیا۔ زمر نے چوک کر ادھر دیکھا، وہ زرتاشا تھی، سیاہ لباس پر سرمئی دوپٹہ گردن میں لپیٹے، وہ خاموش نظروں سے دیکھتی قریب آئی، کرسی کھینچی، سامنے بیٹھی کونیاں میز پہ رکھی ہتھیلی پہ تھوڑی ٹکائی، کافی کیناتوز نظروں سے زمر کو دیکھنے لگی۔ زمر قدرے غیر مطمئن انداز میں کرسی کے کنارے پہ آگے ہوئی، سر کے خم سے سلام کیا اور پوچھا، فارس کہاں ہے؟ زرتاشا نے ہلکے سے شانے اچکائے اور زمر کو بدستور بنا پلک جھپکتے دیکھتے ہوئے بولی، یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے ابھی ان کے ساتھ لنچ نہیں کیا۔ لنچ؟ میں تو کافی دیر سے ان کا انتظار کر رہی ہوں، انہوں نے مجھے یہاں بلوایا تھا، مجھے کسی سے ملوانا تھا، لیکن مجھے تو یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آخر کس سے ملوانا تھا ان کو؟ اپنے اہل بھائی سے، قتل کے وقت وہ جس کے ساتھ تھے۔ زمر کو اب بہت کچھ برا لگ رہا تھا، لیکن وہ اپنے محسوسات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ نہ زرتاشا کا رویہ جو عجیب نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کے لیے کچھ آرڈر کروں؟ زمر نے کہتے ہوئے ویٹر کو اشارہ کیا۔ وہ قریب آیا تو زرتاشا نے اس پر سے نگاہ ہٹائے بغیر محض جوس کا آرڈر دیا۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ زمر نے دوبارہ گھڑی دیکھی اور پھر موبائل کو۔ آخر فارس کہاں رہ گیا؟ آخر اس نے اپنی بیوی کو یہاں پہ کیوں بلا لیا؟ اس کے دل میں کوئی گلٹ نہیں تھا تو وہ تو اس کا پرانا اسٹوڈنٹ تھا اور کچھ بھی نہیں۔ اور ہاں، وہ سعدی کا ماموں بھی تھا، مگر پھر بھی زرتاشا کا انداز تھا کچھ عجیب سا تھا، جیسے وہ کوئی دوسری عورت ہو۔ دوسری جانب زرتاشا مسلسل اسے دیکھی جا رہی تھی، اندر ہی اندر کوئی لاوا سا پک رہا تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ فون زمر نے ہی اسے کروایا تھا۔ فارس پہ شک اور باقی سب وہ صرف فارس کی توجہ کے لیے، اس کا گھر خراب کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ اسے سامنے بیٹھی گھنگریلے بالوں والی کافی کا مگ گھٹ گھٹ پیتی لڑکی بہت بری لگی۔ آپ کی اور فارس کی منگنی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، یہ سچ ہے نا؟ زرتاشا نے اچانک سے سوال کیا۔ زمر کو حیرت اور شاک کا ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی، کب میز پر آواز کے ساتھ رکھا، زرتاشا! اندر ایک ابال سا اٹھا، حیرت اور غصے، بمشکل وہ ضبط کر پائی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ آپ انکار کیوں کر رہی ہیں؟ فارس نے خود اس بات کی تصدیق کی تھی کہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ ابرو چکا کر وہ بولی، اس کے انداز میں جیلسی تھی، معصوم سی جیلسی۔ زمر بالکل سن ہو گئی، اندر کوئی جوار بھاٹا سا پکنے لگا۔ اس نے سنا تھا کہ کچھ مرد بیویوں پہ دھاک بٹھانے کو کہتے ہیں کہ خاندان کی فلاں اور فلاں لڑکی مجھ پہ مرتی تھی، یہ اور وہ، مگر فارس سے اس قسم کی بات کی توقع نہ تھی۔ اس کا دل مزید برا ہوا۔ یہ انتہائی احمقانہ بات ہے، ابھی فارس آنے ہی والا ہوگا، آپ میرے سامنے یہ بات ان سے پوچھ لیجیے گا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میری شادی تیار ہے۔ اس وقت میں اس قسم کی بات آپ کو کرنا اور مجھے سننا زیب نہیں دیتا۔ اور شدید برہمی سے بولتی رخ موڑ کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ وہ دو عورتیں غلط وقت، غلط موقع پر غلط موضوع چھیڑ بیٹھی تھیں۔ زرتاشا نے ہلکے سے شانے اچکائے، جو آپ کہیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور فارس کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ زمر نے کوئی دسیوں دفعہ گھڑی دیکھی، پھر سرد لہجے میں زرتاشا کو دیکھتے بنا بولی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ فارس وقت اور وعدے کا اتنا کچا ہے، اس کو اس وقت یہاں پر ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں، میں نہیں جانتی وہ کدھر ہے۔ زرتاشا اب کے ذرا مدافعانہ انداز میں بولی، مجھے تو ان فیکٹ پتہ بھی نہیں کہ وہ ادھر آ رہے ہیں، میں تو یہاں شاپنگ کرنے آئی تھی، آپ کو دیکھا تو ادھر آ گئی۔ وہ لمحے بھر کو رکی، اب اسے خیال آ رہا تھا کہ اگر فارس ادھر آ گیا اور اسے یہاں دیکھا تو پھر کس طرح وضاحت کر پائے گی۔ کیا پتا زمر نے یہ سب اس کو فارس کی نظر سے گرانے کے لیے کیا ہو۔ لہجے کو ذرا دھیما کر کے اس نے بات جاری رکھی، کل انہوں نے ذکر کیا تھا کہ انہیں آج آپ سے ملنا ہے، اس لیے میرا خیال تھا کہ وہ یہیں آنے والے ہوں گے۔ زمر نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی، وہ اسی طرح نظر انداز کی دوسری جانب دیکھتی رہی، اس کی فضول اور احمقانہ باتوں پہ۔ ابھی تک اسے غصہ آ رہا تھا، اگر وہ کوئی مذاق تھا تو بہت برا مذاق تھا۔ اور تبھی فون کی گھنٹی بجی، فارس کا نمبر آ رہا تھا۔ زمر نے کال اٹھائی اور خوش لہجے میں بولی، آپ کدھر ہیں فارس؟ میں آپ کا کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر آواز ابھری، زمر، آئی ایم سوری۔ ہاشم نے لیپ ٹاپ پہ بڑھتے الفاظ سنے اور تھکے تھکے انداز میں سر کرسی کی پشت پہ گرا دیا۔ جی آپ نہیں آ رہے؟ زمر نے کہا، مگر یوں لگتا تھا وہ سن نہیں رہا، کہہ رہا تھا جو اسے کہنا تھا۔ کچھ عجیب تھا اس کے انداز میں، رک رک کر بولتا، بے تاثر سا انداز، مشینی، آٹومیٹک۔ میں تمہارے قریب ہی ہوں زمر، لیکن میں یہاں پر نہیں آ سکتا، یہ میری مجبوری ہے، مجھے تمہیں اپنے اہل بھائی سے ملوانا تھا۔
کیونکہ صرف تم ہی ہو جسے میرے قاتل ہونے پہ شک ہے، مگر میرے پاس کوئی البائی نہیں ہے۔ زبردست سے رہ گئی۔ اس نے بے اختیار فون کو گھورا اور دوبارہ کان سے لگایا۔ فارس مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسے کب شک تھا فارس پہ؟ وہ سوال جواب تو تفتیش کا حصہ تھے۔ وہ کیا برا مان گیا تھا؟ ہاشم میز کا سہارا لیے کرسی سے اٹھا اور پھر اسی کرسی کے قدموں میں اکڑو بے دم سا بیٹھ گیا۔ میز کی اوٹ میں چپ کر سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، مگر فارس عمر کی بات سننے کے لیے بھی نہیں رکا۔ وہ کہے جا رہا تھا، اور چونکہ میرے پاس کوئی البائی نہیں ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وارث قاضی کا قاتل میں ہی ہوں، اور میں اسے واقعی نہیں ماننا چاہتا تھا، لیکن مجھے ایسا کرنا پڑا کیونکہ وہ میری بیوی کے ساتھ مل کر مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ زمر کا دماغ وقت سے اڑ گیا۔ اس نے بے یقینی سے سامنے بیٹھی زرتاشا کو دیکھا جس کا جوس آ گیا تھا اور وہ اسٹراس میں گھماتی کچھ مکس کر رہی تھی، مگن سی۔ فارس کی بات پر اس سے ذرا ذرا جلن کا شکار، مگر پھر بھی اس کے چہرے پہ ایک معصومیت کی بچکان انداز۔ فارس آپ کہاں ہیں؟ اسے لگا وہ مذاق کر رہا ہے۔ ہاشم اسی طرح بند آنکھوں کو انگلیوں سے مسلتا سر گھٹنوں میں دیے بیٹھا رہا۔ کرب تھا۔ آئی ایم سوری زمر، مگر میں وہاں ہوں جہاں مجھے ہونا چاہیے۔ مجھے اپنی بیوی اور اپنے بھائی دونوں کو ختم کرنا تھا۔ ایسا کیے بغیر مجھے کبھی سکون نہیں آئے گا۔ ہر چیز صحیح جا رہی تھی۔ میں سارا شک وارث کے متعلقہ کیس پہ ڈالنے میں کامیاب ہو رہا تھا، مگر مجھے ایسا لگا کہ تمہیں مجھ پہ شک ہے، تو میں نے سوچا کہ میں شک کی تصدیق کر لوں۔ میں تمہیں بتا دوں کہ میرے پاس کوئی البائی نہیں ہے۔ تم اس کیس کی پروسیکیوٹر ہو، سوائے تمہارے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وارث قاضی کیس میں سب سے زیادہ بھاگ دوڑ میں کر رہا ہوں، تو میں بے گناہ ہوں۔ سوائے تمہارے کوئی بھی مجھ پہ شک نہیں کر رہا۔ اب ایسی صورت میں جبکہ تم وارث قاضی کی متعلقہ فائلز نکلوانے کے لیے کورٹ سے آرڈر لینے جا رہی ہو، اگر کوئی تمہیں گولی مار دے، سب کا شک اس متعلقہ کیس تک جائے گا جس کی وارث تفتیش کر رہا ہے۔ وارث قاضی پہ کبھی کوئی شک نہیں کرے گا، اور رہی زرتاشا تو تم اصل ٹارگٹ سمجھی جاؤ گی، اور وہ صرف کولیٹرل ڈیمیج۔ فارس آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ فارس کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ زمر نے گھبرا کر وہ مشکل کہنا چاہا۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ ہاشم نے آنکھیں کھلی سے میز کا اندرونی خلا نظر آ رہا تھا، اندھیرا گھٹن۔ اس نے پھر سے آنکھیں بند کر لیں، سر مزید اندر کر لیا۔ اوپر رکھے لیپ ٹاپ سے آوازیں بدستور آ رہی تھیں۔ زمر میں تمہیں کال کر کے صرف ایک بار معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ میں بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میں مجبور ہوں۔ مجھے معاف کر دینا، لیکن تمہیں بالکل تکلیف نہیں ہوگی۔ میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا، صرف ایک گولی دل میں، اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زمر کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑی ہوئی، فون کان سے لگائے۔ اس نے بدحواسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ زرتاشا بھی سر اٹھا کر چنبھے سے اسے دیکھنے لگی۔ ریسٹورانٹ تقریباً ویران تھا۔ اس کے پار اونچی بلڈنگز تھیں، ہوٹلز تھے۔ یہیں سامنے والے ہوٹل میں تو فارس نے اسے بلایا تھا۔ پھر اچانک سے چینج آف پلان، اچانک سے سب کچھ۔ وہ بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور فارس کہے جا رہا تھا، میں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں یہ میری تم سے آخری گفتگو ہے، اور اس آخری گفتگو میں تمہیں اپنی حقیقت بتانا چاہتا تھا۔ زرتاشا، اور تمہارے مرنے کے بعد میں جانتا ہوں مجھے سکون نہیں ملے گا، لیکن کم از کم میں اس قانونی کارروائی سے بچ جاؤں گا۔ آئی ایم سوری زمر۔ فارس تم کدھر ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی، جس طرح بھی ہوا میں تمہاری مدد کروں گی۔ زمر بے چینی سے جلدی جلدی کہے جا رہی تھی، حالات کی نزاکت بھاپ کر اسے جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ میں تمہارا کیس لڑوں گی، تم نے جو بھی کیا اس سب کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ میں کورٹ میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ تم جو بھی مجھے کہہ رہے ہو یہ سب اٹارنی کلائنٹ پریویلیج کے تحت محسوس رہے گا۔ میں تمہاری اٹارنی ہوں۔ فارس میری بات سنو، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ اسی طرح باتیں کیے جا رہا تھا، بالکل کسی رپورٹ کی طرح، جیسے اسے زمر کی کسی بات میں دلچسپی نہ ہو۔ یہ جگہ سے ہلنا مت، میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، تم بدحواس ہو رہی ہو، مگر بالکل بھی مت ہلنا ورنہ تمہیں تکلیف ہوگی۔ میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا دل میں، باقی میری بے وفا بیوی کے لیے ہیں۔ ہاورڈ نے بیرٹ M95 کے نال میں ایک آنکھ بند کر کے نشانہ جھانکا اور نشانہ سیٹ کیا۔ فارس پلیز ایسا مت کرو، میں تمہاری مدد کروں گی، میں تمہارا کیس لوں گی، پلیز میری بات سنو۔ اس لیے لگا وہ منت کر رہی ہے، اس کی آنکھوں میں شاید آنسو آئے تھے۔ زرتاشا بالکل ہاک تک سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے ڈی اے؟ اس نے پوچھا، مگر زمر کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ اسی طرح کڑی فون کان سے لگائے فارس کی منت کر رہی تھی، پلیز فارس میرے ساتھ اس طرح مت کرو، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایک اچھے انسان ہو، تمہارے اندر اچھائی ہے، ہر شخص کے اندر ہوتی ہے، ہمیں صرف اس کو باہر لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا، پلیز میں تمہاری ٹیچر رہی ہوں، میری شادی ہونے والی ہے۔ اس نے کبھی زندگی میں کسی کی اتنی منت نہیں کی تھی، ایسے کسی کے سامنے نہیں گڑائی تھی، مگر وہ اس کی سن ہی نہیں رہا تھا۔ آئی ایم سوری زمر، مجھے ایسا کرنا ہے، یہ سب بتانے کے بعد میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا، آئی ایم سوری۔ اور وہ اس کے ساتھ بہت کچھ کہہ رہا تھا، مگر اب کہ زمر اس کو نہیں سن رہی تھی، وہ اس طرح بھیگتی آنکھوں کے ساتھ مسلسل اسے کہی جا رہی تھی، فارس میں تمہاری ٹیچر رہی ہوں، ساتھی کی پھپھو ہوں، میری شادی ہونے والی ہے، پلیز میرے ساتھ اس طرح مت کرو، اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح مت کرو۔ زرتاشا ہکا بکا سی اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ زمر فارس سے یہ سب کیوں کہہ رہی ہے۔ فارس تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، پلیز میری بات سنو، تم یاد کرو میں تمہاری ٹیچر ہوں، میں نے تمہیں پڑھایا ہے، میں سعدی کی پھپھو ہوں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم میرے پاس آؤ، ادھر آؤ، میں تمہاری ویٹ کر رہی ہوں، میں تمہارا ہی ویٹ کر رہی ہوں، ہم اس بارے میں بات کریں گے۔
جو بھی بات تمہیں کرنی ہے ہم کریں گے، میں تمہارا کیس لڑوں گی، میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گی فارس، تم صرف میری بات سنو۔ لیکن اب فارس کی طرف سے خاموشی چھا گئی تھی، وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، سانس لینے کی آواز تک نہ تھی۔ خاور نے انگلی ٹریگر پہ رکھ کے کان سے لگے ہینڈ فری میں کہا، سر آر یو شور مجھے آپ اگلے الفاظ سننا چاہتے ہیں؟ میز کی اوٹ میں زمین پہ بیٹھے ہاشم نے اس بات میں سر ہلایا، ایک لفظ اس کی سختی سے نیچے آ کے سرخ ہو رہی تھی۔ کیا تم اس کو دیکھ سکتے ہو خاور؟ یس سر۔ ابھی 20 سیکنڈ ہے، وہ دونوں ریسٹورانٹ میں ہیں، ڈی اے بھاگ گئی ہے مگر وہ ایک بہادر عورت ہے، وہ بھاگے گی نہیں، وہ آخری سانس تک فارس کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس کے چہرے پہ اس وقت کیا ہے خاور؟ وہ شدت سے کنپٹی مسل رہا تھا، سر میں عجیب درد اٹھنے لگا تھا، نہ خوف نہ پریشانی، صرف شوق اور بے یقینی۔ نیچے ریسٹورانٹ میں زمر کے سامنے کھڑی زرتاشا کو فکر ہونے لگی تھی، کیا ہو رہا ہے؟ آپ فارس سے کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کدھر ہے؟ مگر زمر کو اس وقت کچھ ہوش نہیں تھا، اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ وہ فوراً زرتاشا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے بھاگ جائے، مگر دل کو ابھی بھی یقین تھا کہ فارس ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے آخری کوشش کرنی چاہیے، فارس پلیز تم کچھ ایسا مت کرنا جس پہ تم پچھتاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا کیس بھی لڑوں گی اور میں تمہیں سپورٹ بھی کر دوں گی، پلیز فارس کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ فارس پلیز میری شادی ہونے والی ہے، میرے ساتھ اس طرح مت کرو، اپنی بیوی کے ساتھ ایسے مت کرو فارس۔ خاور نے ٹریگر دبا دیے، 1 2 3 4 ٹک کر، اور زمر نے محسوس کیا کہ فون اس کے ہاتھ سے گر گیا ہے، وہ فرش پہ جا لگا مگر آواز نہیں آئی۔ زمر کو اس وقت کسی بھی چیز کی آواز نہیں آئی، بس یوں لگا کمر کو کچھ چھو کر نکلا ہے۔ 1 2 3 کوئی برچی تھی جس پہ آگ لگی تھی، کوئی عجیب سا احساس، درد، بے پناہ درد۔ اس نے جھک کر میز کے کنارے کو دونوں ہاتھوں سے تھامنا چاہا مگر توازن برقرار نہیں رکھ پا رہی تھی۔ زرتاشا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں، زمر نے دیکھا وہ پڑی تھی، زمر کو وہ اونچائی پہ لگ رہی تھی کیونکہ وہ خود گرتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے لوگوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، اس نے زرتاشا کو گرتے دیکھا، وہ اوندے منہ زمین پہ جا گری، اس ماربل کا فرش اپنے گال سے ٹکرا سا محسوس ہو رہا تھا، ٹھنڈا فرش، سخت سے سخت، دل جیسا ٹھنڈا۔ اس کے علاوہ زندگی میں ہر احساس ختم ہو چکا تھا۔ ہاں شاید کوئی اس کے آس پاس تھا، کچھ سرخ سرخ سا تھا، کوئی سرخ سی شے تھی جو اس کے کمر سے نکل کر اس کے ارد گرد بکھر رہی تھی، سفید ماربل کے فرش پہ، اس کے ہاتھوں پر، اس کے چہرے کے قریب۔ وہ بہتی جا رہی تھی، وہ پانی نہیں تھا، وہ پانی سے گاڑھا تھا۔ ہاشم کے آفس میں اب خاموشی چھائی تھی، اس نے آنکھیں کھولی، شائستگی سے وہ اٹھا، کاتا کرسی پہ بیٹھا، لیپ ٹاپ بند کیا اور سست روی سے انٹرکام اٹھا کر بولا، حلیمہ 1 کپ کافی لاؤ، اور پھر جب تک میں باہر نہ نکلوں کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں کچھ وقت نہ رہنا چاہتا ہوں۔ پھر آنکھیں بند کر کے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا، سو کی 1 سپ ہے، زمر یوسف کے نام، زرتاشا غازی کے نام، تمہیں کسی جنت میں رہنے کا شوق تھا زرتاشا، تمہاری یہ خواہش بھی فارس کی جگہ میں نے پوری کی۔ وقت کے کتنے ہی دھاروں سے گزرنا ہے ابھی، زندگی ہے تو کئی رنگ سے مرنا ہے ابھی۔ ہر شے اندھیر تھی، پلکوں پہ بہت بوجھ تھا، بمشکل اس نے اس باڑ کو آنکھوں سے ہٹانا چاہا۔ سفید روشنی والی چھت تھی، ارد گرد لوگ تھے، اپنے اوپر سفید چادر تھی۔ کیا یہ زندگی کا اختتام تھا یا پھر ایک نئی زندگی کا آغاز تھا؟ بازوؤں میں سوئیاں تھیں اور اس سے زیادہ چبھتا ہوا احساس دل میں تھا۔ زمر نے 2 3 دفعہ پلکیں جھپکیں، کچھ دھندلے سے وجود اپنے سرانے کھڑے نظر آئے۔ گھنگھرالے بالوں والا لڑکا تھا، ایک عورت تھی فربہی مائل، وہ رو رہی تھی، اس کو جاتے دیکھ کر روتے ہوئے مسکرائی۔ زمر نے مسکرانا چاہا، کچھ کہنا چاہا مگر لبوں سے بس یہ الفاظ نکلے، فارس کہاں ہے؟ گھنگھرالے بالوں والے لڑکے نے سر جھکا دیا، اس کی آنکھیں بھی شاید گلابی تھیں، جیسے وہ رویا ہو، ابھی نہیں بہت پہلے رویا ہو، اب اس کے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ وہ نرمی سے اس کے اوپر جھکا، اس کے ماتھے سے بال ہلکے سے ہٹائے اور آہستہ سے بولا، زمر کیا آپ مجھے دیکھ سکتی ہیں؟ اور وہ اس کو دیکھ رہی تھی بنا پلک جھپکے۔ اس نے ہلکی سی آواز میں صرف اتنا پوچھا، فارس کہاں ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا، شاید آگے پیچھے کوئی اور لوگ بھی تھے۔ یہاں اس کے بائیں طرف ایک لڑکی بھی کھڑی تھی، ماتھے پہ کچے بال اور گلاسز والی۔ زمر اس کو دیکھ رہی تھی، گھنگھرالے بالوں والے لڑکے کے ہوتے ہوئے اس لڑکی کو کم ہی دیکھا کرتی تھی۔ وہ دوبارہ اس کے اوپر جھکا، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، کیا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اس نے ہلکا سا پوچھا، اتنا ہلکا کہ لڑکے کے سننے کے لیے کان اس کے چہرے کے قریب لے جانا پڑا۔ فارس کہاں ہے؟ پھر اندھیرا سا دوبارہ چلنے لگا، ساری دنیا کا نور چلا گیا، سیاہی پہ سیاہی، یہ پردے تھے، اس کا دماغ پانی پہ بہتے پر کی طرح ہلکا اوپر کہیں دوڑاتا گیا۔ دوبارہ آنکھ کھولی تو چہرے بدل چکے تھے، اب صرف لڑکا کھڑا تھا، بائیں طرف شاید کوئی اور بھی تھا مگر بائیں طرف والوں کا وہ کم دیکھا کرتی تھی۔ اس نے دائیں ہاتھ کھڑے لڑکے پہ نگاہیں مرکوز کی، لب ہلائے تو وہ پھر سے جھکا، اب اس کا لباس بدلا ہوا تھا، شاید وہ کوئی اور دن تھا۔ آپ کیسی ہیں؟ اس نے پوچھا، اس کے لب ہلکے سے پڑپڑائے۔ فارس کہاں ہے؟ لڑکے کے چہرے پہ کرب سا بکھرا، اس نے سر جھکا کر اٹھایا، ان کی وائف رکا۔ زمر یکٹک اسے دیکھتی رہی، اسے لگا اس سوال کا جواب معلوم ہے، ان کی وائف کو بھی گولی لگی تھی، وہ نہیں رہی۔ وہ بمشکل بول پایا، شاید اس کے گلے میں کوئی چیز اٹکی تھی، یا پانی، یا کچھ ایسا جو پانی سے بھی گاڑھا تھا۔ زرتاشا مر گئی؟ اسی آنکھوں میں استجاب ابھرا۔ یکٹک وہ سعدی کو دیکھتی رہی، سعدی نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا، وہ ایسی خبر اس کو اس موقع پہ دینا نہیں چاہتا تھا مگر وہ پھپھو سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ فارس کہاں ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔
मगर अंधेरे बढ़ते गए, अजीब से अंधेरे थे वो, ना कुछ सुनने देते थे ना कुछ बोलने देते थे, पलकें भी उठाने नहीं देते थे। वो दोबारा उसी खाई में डूबती चली गई। फिर आँख खुली तो मंजर बदला था। इसका चेहरा बाएं तरफ था। घुंघराले बालों वाला लड़का न जाने कहाँ था। बाएं जानिब लड़की खड़ी थी, ग्लासेस वाली, खामोश मगर रोई रोई आंखों वाली। वो इसको पहचानती थी, जानती थी या नहीं, ये इसको अभी नहीं मालूम था। इसने इन्हीं वीरान आंखों से उसको देखा और लोगों पे सिर्फ एक ही सवाल था, फारिस कहाँ है? वो आए थे आपको देखने सुबह। अलीशा भी आई थी, हम उस दिन आपका इंतजार कर रहे थे। हमें नहीं पता था ये सब हो जाएगा। वो बोली तो उसकी आवाज़ मध्यम थी, उसमें हमदर्दी थी, शायद कहीं प्यार भी था। उमर बस उसको देख रही थी। लड़की करीब झुकी। पप्पू आप? वो रुकी, हिचकिचाई। आप ठीक हैं? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? फारिस कहाँ है? इसने फिर पूछा। इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा था। अभी शायद वो घर पे हों। वो बहुत अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। और जुमर एकटक उसे देखती रही। उसे सब याद था। अंधेरी खाइयों में याददाश्त की रोशनी हर शय असर नौ जिंदा कर लाई थी। उसे एक एक चीज़ याद थी। दिल में उठता दर्द पहले से बढ़ गया था। और वो फिर उसने हल्की सी निगाह झुकाई। उसे अपने ऊपर सफ़ेद चादर पड़ी दिखाई दे रही थी। उसने निगाह फिर से हुनैन के चेहरे पे की। मुझे क्या हुआ है? हुनैन खामोश है। इसने नज़र उठाकर सामने किसी को देखा, जैसे कोई सिग्नल मांगा हो। शायद जवाब नफी में था। तभी वो दोबारा जुमर को देखने लगी। मेरे गुर्दे ज़ाया हो गए हैं, है ना? शायद इसने खुद ही कुछ सुना था। शायद नींद बेहोशी में इसने कुछ सुना था। आपके गुर्दे वो रुकी, मुतासिर हुए हैं। इससे ज़्यादा मुहज़्ज़ब अल्फाज उसको नहीं मिले थे। जुमर के चेहरे पे हैरत नहीं आई, दुख भी नहीं उभरा। शायद वो अपनी हालत बेहोशी में ऐसा कुछ सुन चुकी थी। शायद वो कई दफ़ा सुन चुकी थी। यकीनन वो जानती थी। वो सिर्फ तस्दीक चाह रही थी इसके पास। अब के इसने हल्की सी गर्दन सीधी की। हाँ, इतना इसे याद था कि वो दोबारा बेहोश होने से पहले इसने गर्दन सीधी की थी। अब ना वो दाएं थी ना बाएं, दरमियान में थी। मोहल्लक या तारकोल जैसी चादर आपके सर से सर की तो वो पलके बेहतर तौर पे झपक पा रही थी। फरबई माइल खातून उसके सराहने अब खड़ी थी। इसने हल्का सा हाथ उठाना चाहा तो उन्होंने इसका हाथ थाम लिया। बहुत मोहब्बत से इससे पूछ रही थी कि वो कैसी है, क्या खाना पसंद करेगी, क्या उसे कहीं तकलीफ है, क्या वो डॉक्टर को बुलाएं, क्या वो इसे पानी दें। वो बस उनको देखी गई और जब बोली तो सरगोशी में फारिस का नुदरत की आंखों में अचंभा सोभरा। जुमर का इससे ऐसा कोई ताल्लुक था तो नहीं जो वो बार बार पूछती। शायद जरताशा की वजह से। बहरहाल ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए करीब आई। वो घर पे है, शाम को आएगा दर तुम्हें देखने। वो भी बहुत परेशान है इस सबसे, बल्कि परेशानी तो एक बहुत छोटा लफ्ज़ है। जुमर यकटक उनको देखती रही। हर बात हर लफ्ज़ उसे याद था। फिर एकदम से वो चौंकी। बदिक्कत तमाम उसने गर्दन इधर उधर घुमाई। उसने चंद दिनों में पता नहीं कितने दिन थे वो सब के सब चेहरे देखे थे। घुंघराले बालों वाले लड़का, ऐनक वाली लड़की, वो फरबही माइल खातून। सिर्फ एक चेहरा नहीं देखा था। बेहद खौफ और वहशत से उसने रुख नुदरत की तरफ फेरा। अब्बा, अब्बा किधर है? नुदरत की आंखों से आंसू बलने को बेताब हो गए। उसे लगा वो कोई और खबर सुनने जा रही है, कोई ऐसी खबर जिसको सुनने के बाद इसका दिल भी काम करना छोड़ देगा। इसने कोहनियों के बल उठना चाहा मगर नहीं उठ सकी। जिस्म में दर्द था, शदीद दर्द, बेहद कर्ब से इसने दोबारा पूछा, बताइए अब्बा कहाँ हैं? जब तक आप मुझे सच नहीं बताएंगी मेरा दिल अटका रहेगा। मगर नुदरत खामोश थी। उन्होंने सर झुका लिया, फिर चेहरा मोड़ा, शायद आंसू पूछने की कोशिश की या अब्बा भी मर गए। इसके लबों से निकला। नुदरत ने तड़प कर उसकी तरफ रुख फेरा, आंसू को उबलने दिया मगर नफी में से रुलाया नहीं। वो रुकी। वो अब ठीक हैं। फिर चुप हो गई। अब से क्या मतलब? इन्हें क्या हुआ था? वो अटक टक कर बोल रही थी। उठना भी चाहती थी मगर उठ नहीं सकती थी। इसके चेहरे पे तड़प थी। ऐसा लगता था बस वो किसी तरह सब कुछ छोड़ छोड़ कर इस कमरे से भाग जाए, इस अस्पताल के कमरे से भाग जाए। मगर वो जैसे मफलूज सी होकर रह गई थी। किधर है अब्बा? अल्फाज मुश्किल हलक से निकल रहे थे। उनको फालिज का अटैक हुआ था मगर वो ठीक हैं। वो घर पे हैं, हम उन्हें अस्पताल नहीं ला सकते। अब वो ठीक है जुमर, तुम परेशान मत हो। नुसरत ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसको तसल्ली दी। वो यकटिक इनको देखने लगी, बिल्कुल खामोशी, जैसे सारी दुनिया खत्म हो गई हो। ऊपर उठने की कोशिश खत्म कर दी और सरनराल तरीके से तकिए पे गिरा दिया। मेरे अब्बा मफलूज हो गए मेरे हादसे की वजह से। मेरे अब्बा मफलूज हो गए। इसने नुसरत से सवाल नहीं किया था, खाली खाली निगाहों से छत को देखते हुए खुद को बताया था। नुसरत के पास जवाब था भी नहीं। जुमर की गर्दन अब सीधी थी। एक दफ़ा फिर वो ना दाएं ना बाएं, चंद गहरी सांसें लीं, आंखें बंद कर लीं, खोल लीं। अब चीज़ें बेहतर नजर आ रही थीं। नुसरत ने आहिस्ता से इसके करीब होकर कहा, पुलिस वाले कब से चक्कर लगाते रहे हैं, बाहर भी मौजूद हैं, इन्हें तुम्हारा बयान लेना है। जुमर ने इस बात में सिर हिलाया। वो तैयार थी, उनको अंदर भेजें, एक बयान है जो मुझे देना है। इसकी आवाज़ अब भी दर्द से भरपूर और हल्की थी मगर इसकी नौयत मुख्तलिफ थी, सख्त, मुंतकिम, आग से भरपूर। जो तख्त व ताज के मालिक हैं, क्या वो मोतबर भी हैं? शरंगेजी में डूबी हुक्मरानी का तमाशा कर। ऑफिस कॉरिडोर बत्तियों से जगमगा रहा था। अलीशा फ़ोन कान से लगाए सुबह रफ्तारी से चलते हुए बोलती जा रही थी, हाँ उन्हें तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, खुदा बेहतर करेगा।
मैं आज ही आऊँगी तुम्हारी आंटी से मिलने, अब वो कैसी हैं? कॉरिडोर का मोड़ मुड़ते हुए इसने फिक्रमंदी से पूछा। फिर दूसरी तरफ मिलने वाला जवाब सुनकर इस बात में सर लाते हुए लिफ्ट की तरफ आई। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मैं ज़रूर आऊँगी, खुदा ने चाहा तो जल्द ठीक हो जाएगा। क्या उनकी किडनी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी हैं? लिफ्ट का बटन दबाते हुए इसके चेहरे पे सुगवारियत उतरी। आई एम सॉरी हुनैन, चलो ओके, शाम को मिलते हैं। मोबाइल बंद किया और सामने देखा लिफ्ट के दरवाजे खुल चुके थे। वो अंदर आई, मतलूबा फ्लोर पे उंगली रखी और गहरी सांस लेकर गर्दन अकड़ाकर खुद को जैसे किसी मार्के के लिए तैयार किया। दरवाजे बंद हुए, लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। हर गुजरती मंजिल अलीशा का एतमाद जगमगा रही थी। उसे लगा उसका चेहरा सफेद पड़ रहा है। उसने रुख फेर कर लिफ्ट की धाती दीवार में अपना अक्स देखा, फिर सियाह सिल्की बालों में हाथ फेरा। सुरमई आंखों को सुगड़ कर तनकीदी निगाह से उसे देखा कि कहीं वो घबराई हुई तो नहीं लग रही, मगर नहीं, बज़ाहिर वो पूरा एतमाद लग रही थी। सुर्ख शर्ट, सफ़ेद पैंट्स और लंबी हील की सैंडल में मलबूस कोहनी पे पास टिकाए वो अंदर से जितनी डरी सहमी थी इतनी लग नहीं रही थी। मतलूबा फ्लोर आन पहुंचा था, दरवाजे खुले। वो इसी एतमाद से चलती हुई राहदारी में आगे बढ़ती गई। कितने ही ऑफिस क्रॉस किए, कितने लोगों के सामने से गुजरी, बाहर नजर मिला। इसे मालूम था कि इसे किस ऑफिस में जाना है। सबसे बड़ा ऑफिस सबसे आखिर में था। अलीशा इसके करीब बस लहजे भर को ठहरी। बाहर मौजूदा सेक्रेटरी ने सर उठाकर देखा। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उसने पुकारा। अलीशा जरा सी मुस्कुराई। औरंगजेब कारदार ने मुझे बुलाया है, मेरी इनसे अपॉइंटमेंट है। इसके बाद इस बात पर सेक्रेटरी कदरे अचंभे से अपने नोट्स कंगालने लगी। अलीशा ने गर्दन फेर कर बंद दरवाजे को देखा। यहाँ से वो अंदर का मंजर नहीं देख सकती थी। अंदर ऑफिस में कंट्रोल चेयर पे औरंगजेब कारदार अपनी मखसूस तमकनत के साथ बैठे तने अब्दू के साथ इस नौजवान को सुन रहे थे जो सामने खड़ा एक प्रेजेंटेशन दिखा रहा था। वो पी कैप पहने लापरवाह सेफली वाला नौजवान इनका इमेज कंसल्टेंट भी था और कैंपेन मैनेजर भी। वो काफ़ी मतानत अपनी उम्र से ज़्यादा समझदारी से बोलता है कि चीज़ समझा रहा था जैसे मेज़ के मुकाबिल कुर्सी पे बैठा लैपटॉप पे काम करता। हाशिम बहुत ही बेजारी से सुनकर नजरअंदाज किया जा रहा था। सर बज़ाहिर ऐसे लगता है कि आपके रांझे पे अपने भाई के कत्ल का आने वाला इल्ज़ाम आपके खिलाफ जाएगा, लेकिन कैंपेन मैनेजर ने पेन उठाकर ड्रामाई अंदाज में वक्फा दिया। हाशिम ने निगाह फिर कर मजीद बेजारी से उसे देखा। सर के सर झटका, दोबारा से लैपटॉप पे टाइप करने लगा। एक तो इस कंसल्टेंट से इसे चिढ़ती लड़का वो बातें बनाने के लिए पैसे लेता था जो वो अपने बाप को मुंह में बता सकता था, लेकिन सर हम इस मौके को अपने मुफाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंतिम कारदार के खफा चेहरे पे शिकने उभरी। और वो कैसे? आप जानते हैं कि इस वक्त आप ज़िमनी इंतखाबात के लिए खड़े हो रहे हैं। इसमें कुछ के प्लेयर्स अपने मतलूबा उम्मीदवारों के बजाय आपको उठते देखकर आपके खिलाफ इस्तेमाल होने वाला कोई मौका ज़ाया नहीं करेंगे। इसलिए बजाय इस बात में मुदाफ़ियाना अंदाज अख्तियार करने के हम इसको अपने हक़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जोश में कहते वो अपने हाथ में पकड़े टैबलेट को औरंग साहब के पास लाया और उनको कुछ दिखाने लगा। ये वो बयान है जो आप प्रेस के सामने देंगे जिससे ऐसा लगेगा कि आपको अपने बांझे के इस अमल से खफा हैं, लेकिन अपने असर व रसूख का इस्तेमाल किए बगैर इस मामले को कानून पर छोड़ रहे हैं। आप अलग ये कहेंगे कि बेशक मुलजिम मेरा सगा भांजा ही क्यों ना हो, अगर वो वाकई मुजरिम है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए और आप अपना कोई भी असर व रसूख इस्तेमाल करके उसको वहाँ से निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसी सूरत में आपको एक इंसाफ पसंद शख्स की हैसियत से देखा जाएगा। औरंगजेब ने बिगड़ कर उसको देखा, यानी कि मैं फारिस को इस मामले से निकालने की कोशिश ना करूं। कैंपेन मैनेजर अहमद शफी मुस्कुराया और चुटकी बजाई। यही तो सारी गेम है सर। आपकी जगह कोई भी होता तो वो इस स्कैंडल पे पर्दा डालने की कोशिश करता, लेकिन आपके मुखालफिन किसी भी सूरत आपको इस स्कैंडल को कवर करने नहीं देंगे। तो फिर क्या ही अच्छा हो कि हम भी इसे कवर करने की कोशिश ना करें, बल्कि हम इन्हीं का दाव इन्हीं पे खेल जाएं। देखें वो अपनी इस स्ट्रेटजी की मजीद मीन समझाने लगा। औरंगजेब बज़ाहिर बुरे मूड के साथ लेकिन तवज्जो से सुन रहे थे। हाशिम ने निगाह उठाकर दोबारा बेहद बेजारी और तरक्की से उन दोनों को देखा और फिर कीबोर्ड पर टाइप करने लगा। उसको जिस खबर का इंतजार था जुमर के बयान का, वो आके नहीं दे रही थी। 5 दिन हो चुके थे जुमर को गोली लगे, फारिस आज़ाद घूम रहा था, बीवी की मौत का शोक मना रहा था और फिलहाल कोई भी नहीं था जो ये कह सके कि ये कत्ल फारिस ने किया है। गो के होटल के कमरे से मुखबरी के बाद गन बरामद कर ली गई थी, मगर फॉरेंसिक रिपोर्ट को इसने अभी रोक रखा था और फॉरेंसिक प्रिंट रिपोर्ट जुमर के बयान के बाद आनी चाहिए, ये प्लान था। मगर अगर जुमर मर गई, उफ, इससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहता था। एक लाश का मजीद बोझ अपने कंधों पर नहीं। वो सर झटक कर अपनी ईमेल खोलने लगा। हार्वर्ड ने 2 रोज़ पहले इसको फारिस की अहले लड़की की तफसीलात भेज दी थी। इसके वाहमे दुरुस्त वो अलीशा ही थी, मगर इसने हाशिम से रब्ते की कोई कोशिश नहीं की थी। वो इसी से मिलने इधर आई थी, हाशिम को मालूम था, इसलिए इसने भी अलीशा को नहीं छेड़ा। वो खुद चलकर इसके ऑफिस आएगी, कब वो मुंतज़िर था। बाहर खड़ी अलीशा ने सेक्रेटरी को नफी में सर हिलाते कह रही थी, आपको कोई अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड नहीं है क्या? आप फिर से अपॉइंटमेंट लेना चाहेंगी? मगर अलीशा सुने बगैर मुड़ी और तेजी से दरवाजे की तरफ आई। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता इसने दरवाज़ा खोल लिया। सबसे पहले हाशिम ने चौंक कर देखा।
اور پھر وہ ایک دم کھڑا ہوا، بالکل سپاٹ سر سا، اورنگزیب نے ہاتھ میں پکڑے ٹیب پہ احمد شفیع کی پریزنٹیشن دیکھتے جیسے سر اٹھایا تو وہ بھی ایک دم بالکل ٹھہر سے گئے۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی اور سیکرٹری پیچھے سے آ کر اسے روکتے ہوئے سخت سنا رہی تھی۔ اورنگزیب صاحب کے ساتھ جھکے کنسلٹنٹ لڑکے نے باری باری ان دونوں باپ بیٹے کے تاثرات دیکھے اور پھر سیدھا ہوا۔ سیکرٹری کو اشارہ کیا، وہ خاموش ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ علیشا 2 قدم مزید اندر آئی۔ وہ مسلسل اورنگزیب کارادار کو دیکھ رہی تھی، بنا پلک جھپکے، سپاٹ چہرے کے ساتھ، جیسے تاثرات چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہاشم ایک دم مڑا، سختی سے عامر کو دیکھا۔ باہر جاؤ فوراً۔ کنسلٹنٹ لڑکا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کر گویا سمجھنے لگا۔ سر اگر تو یہ کوئی اسکینڈل ہے تو میرا خیال ہے میرا یہاں موجود ہونا سب سے ضروری ہے، کیونکہ میں ہی آگے پیش آنے والی صورتحال کا تجزیہ کر سکتا ہوں اور میں ہی آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہوں کہ آپ کو اس سچویشن میں کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ کیونکہ میں نے ہاشم گھوم کر اس کی طرف آیا، باپ کے ہاتھ سے ٹیب لے کر کنسلٹنٹ کو دے مارنے کے انداز میں دبایا، اسے کونی سے پکڑ کر کھینچ کر دروازے تک لے کر گیا اور ہکا بکا سے احمر کو باہر نکال دیا، گویا دفان کر کے دروازہ بند کیا۔ پھر واپس مڑ کر علیشا کے سامنے آ کر ہوا، سخت شعلہ بار نظروں سے اسے گھورا۔ کیا چاہیے؟ کس لیے آئی ہو؟ اورنگزیب بھی اب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے اور تیکھی خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ علیشا نے نظروں کا رخ ہاشم کی طرف پھیرا اور خود کو باعتماد کرتے ہوئے بولی، پیسے چاہیے۔ ہاشم نے استحصالیہ سر جھٹکا، گھوم کر آگے آیا اور باپ کی کرسی کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ وہ دونوں ایک سمت تھے اور ان کے مقابل علیشا میز کی دوسری جانب کھڑی تھی، اپنے پرس کے ہینڈل کو مضبوطی سے پکڑے، خود کو مضبوط رکھتے ہوئے۔ میں بہت پیسے دے چکا ہوں تم ماں بیٹی کو، اب کیا چاہیے؟ اورنگزیب بولے تو انداز میں حقارت تھی۔ جس پیسے کی آپ بات کر رہے ہیں میں آپ کو یاد دلاتی چلوں، وہ میری ماں کے اس علاج پر خرچ ہوئے تھے جو ان کو آپ کی مار پیٹ کی وجہ سے کروانا پڑا۔ وہ جذبات کو قابو میں رکھے ضبط سے ایک ایک حرف ادا کر رہی تھی۔ آپ کو شاید بھول گیا ہو کہ میری ماں کو چھوڑتے وقت آپ نے اسے بری طرح مارا پیٹا تھا، جس کے باعث وہ کئی ہفتے اسپتال میں رہی تھی۔ ان کی بیک بون متاثر ہوئی تھی اور ان کے میڈیکل بلز پے کرتے کرتے ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں 6 سال پہلے تھے۔ اورنگزیب نے استحصالیہ انداز میں ناک سے مکھی اڑائی۔ تم میرے خلاف کہیں پہ کچھ ثابت نہیں کر سکتی۔ علیشا نے اس بات میں سر لایا، یہ تو بالکل درست بات ہے، کیونکہ جب میں نے آپ پر سو کرنا چاہا تو آپ کے ماہر وکیل بیٹے نے ایک زخمی نظر ہاشم پہ ڈالی اور پھر اورنگزیب کو دیکھنے لگی۔ عدالت میں جوری کے سامنے ثابت کر دیا تھا کہ نہ صرف میری ماں سیڑھیوں سے اپنی غلطی کی وجہ سے گری تھی، بلکہ وہ دماغی توازن سے محروم عورت ہے۔ شاید اس میں سارا کمال آپ کے بیٹے کا بھی نہیں ہے، کیونکہ جس لاء فرم نے میرا کیس پرو بونو لیا تھا، اگر وہ میرے وکیل کے طور پہ ایک ناتجربہ کار فرسٹ ایئر ایسوسیٹ کو نہ مقرر کرتے تو شاید ہم عدالت میں اتنی بری طرح سے بے عزت نہ ہوتے۔ چاہے یہ ملک ہو یا میرا ملک، قانون وہاں بھی آپ کا تھا، یہاں بھی آپ کا ہے۔ اس لیے میں لمبی بات نہیں کروں گی، کہتے ہوئے وہ رکی۔ اندر سے دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ چند گہرے سانس لے کر اس نے خود کو دوبارہ بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ دونوں باپ بیٹا تندی سے اسے گھوم رہے تھے۔ 2 قدم آگے آئی، میز سے سامنے پڑی کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھا اور جی کڑا کر کے پھر سے بولنے لگی، میں ہارورڈ جانا چاہتی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میں سارے ٹیسٹ کلیئر کر لوں گی اگر مجھے صرف اتنی امید ہو کہ میری ٹیوشن فیس پے کر دی جائے گی۔ اور چونکہ آپ میرے والد ہیں اور ناجائز ہی صحیح مگر میں آپ کی بیٹی ہوں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں۔ میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے کوئی جذباتی اٹیچمنٹ ہے آپ سے نہ ہی کوئی امید، صرف پیسے چاہیے۔ آپ کے پاکستانی روپوں میں چند ملین کی بات ہے، آپ کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں، صرف چند ملین۔ اس نے رک کر مہوم سی امید سے دونوں باپ بیٹے کو دیکھا، پھر ایک کاغذ سامنے رکھا جس پہ اس کی تعلیم پہ اگلے چند سالوں میں خرچ آنے والی رقم کی تفصیل تھی۔ ان کے تاثرات ایک جیسے رہے، سخت اور سرد۔ اور یہ سب تم سب کے اس کے کہنے پہ اس وقت آئی ہو جب میرا باپ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے۔ تمہارا خیال تھا کہ ایک اسکینڈل کے خوف سے ہم تمہیں پیسے دے دیں گے اور تم ہنسی خوشی رہو گی۔ ہاشم نے کہتے ہوئے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تمہاری جیسی بہت سی لڑکیاں گزری ہیں جنہوں نے آ کر عزت دار لوگوں پہ الزام لگائے، مگر یو نو واٹ علیشا، وہ لڑکیاں، وہ عورتیں، وہ کہیں بھی نہیں ہیں، آج کسی کو وہ یاد بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ مرد جن پہ انہوں نے الزام لگائے، چاہے سچے جھوٹے ہوں، وہ مرد آج بھی خبروں میں ہیں، وہ مرد آج بھی طاقتور ہیں، آج بھی حکومت کر رہے ہیں۔ تمہارا کوئی مستقبل نہیں علیشا، تم جہاں سے آئی ہو وہاں چلی جاؤ، کیونکہ اگر اس سے زیادہ تم ہمیں ڈسٹرب کرو گی تو میں تمہارے ساتھ بھی بہت برے پیش آؤں گا، اور تم یہ بات جانتی ہو۔ اس کی مسکراہٹ اب سنگین نتائج کی دھمکی میں بدل چکی تھی۔ علیشا کی آنکھوں میں سرخی سے نمی ابھرنے لگی، اس کے لب کپکائے۔ میں آپ کی بہن ہوں، تم میرے لیے ایک ایسا مسئلہ ہو جس کو میں کبھی حل نہیں کرنا چاہوں گا۔ تم اور تمہاری ماں میرے باپ کے پیسے پہ ہیپیلی ایور آفٹر رہنا چاہتے ہو، جبکہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں وہ ساری بات زندگی بھر یاد رکھوں گی، ہمیشہ کے لیے۔ چوٹیا کیس جیتنے اور مجھے خیرات کی طرح ماں کے علاج کی رقم دینے کے بعد آپ نے مجھے یہ کہا تھا، میں چوٹی ہی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ چوٹیاں کیا ہوتی ہیں۔
مگر شاید آپ خود بھی نہیں جانتے ہاشم، وہ تیکھی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ ہاشم پہلی بار استہزائیہ مسکرایا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اس بات سے بے خبر تھا کہ تم یہاں پر ہو، تم غلط ہو۔ یہ کہتے ہوئے ہاشم آگے آیا، اپنے لیپ ٹاپ پہ جھکا، چند بٹن دبائے اور اسکرین اس کی طرف بڑھائی۔ یہ خاور کی ای میل تھی جس میں اس نے علیشا کی ٹکٹ کی کاپی اور اس کے ہوٹل میں ٹھہرنے کے دوران دیے گئے تمام کاغذات کی کاپی چند ایک دوسری معلومات کے ساتھ 2 روز پہلے بھیجی تھی۔ علیشا نے پہلے اسکرین کو دیکھا، پھر چوک کر ہاشم کو۔ میں تمہارے یہاں آنے کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ تم یہاں پر کسی نیٹ جیو ڈاکومنٹری کے لیے نہیں آئی تھی جیسا کہ تم نے میرے کزن اور میری بھانجی کو بتایا تھا۔ میں جانتا تھا تم یہاں پر ہمارے لیے آئی ہو، پیسے مانگنے یا بلیک میل کرنے یا دھمکی دینے، کیونکہ تم خود کو ہمارے خاندان کا حصہ سمجھتی ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے میں یہاں تمہارا انتظار کیوں کر رہا تھا؟ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کر کے سیدھا ہوا، دوبارہ اس کے سامنے آیا۔ قد میں اس سے کافی لمبا تھا مگر گردن جھکا کر سفید پڑتی علیشا کو تنتہی سے گھورتا ایک لفظ چبا کر بولا، اس لیے نہیں کہ مجھے تمہیں انکار کرنا تھا یا کوئی دھمکی دینی تھی، صرف ایک سوال تھا، تم نے میرے خاندان کو ٹارگٹ کیوں کیا؟ میں قطعاً نہیں مان سکتا کہ تم بالکل اتفاق سے میری کزن کی اہل بائے ہو، تم بالکل اتفاق سے اس کی بھانجی کی دوست ہو۔ میں علیشا اتفاقات پہ بالکل یقین رکھنے والا آدمی بالکل نہیں ہوں، اس لیے تم ابھی مجھے بالکل سچ سچ بتاؤ گی کہ تم نے میری بھانجی کو دوست کیسے بنایا؟ یہ سب علیشا کی توقع سے زیادہ تھا، وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے خوش لبوں پہ زبان پھیری، ایک قدم پیچھے ہٹی، مدد طلب نظروں سے پاور سیٹ پہ بیٹھے اورنگزیب کاردار کو دیکھا جو حقارت اور رعونت سے اسے دیکھ رہے تھے، پھر قدرے ہراساں نظروں سے۔ ہاشم کو اس پر سارا اعتماد ظاہر ہو رہا تھا، اسے یاد تھا چند برس پہلے جب ہاشم اس کے گھر آیا چیک منہ پہ مارنے کسی خیرات کی طرح، تب اس نے کہا تھا تم ہیپلی آفٹر رہنا چاہتی ہو، ایسا نہیں ہوگا، تم آرنس ایور آفٹر ہو، ہمیشہ چوٹیاں ہی، تم اور تمہاری ماں ایسے ہی رہو گے۔ اور اس نے یہ بات لکھ کر رکھی تھی اپنے کمرے میں، ڈائریز پہ، الماری کے اندرونی درازوں پہ، فوٹو البمز میں لگی تصویروں کے پیچھے، اپنی کی چین پہ۔ علیشا نے یہ بات ہر جگہ پہ لکھ کے رکھ لی تھی سوائے اپنے دل کے، اور آج یہ الفاظ اس کے سیدھے دل پہ آ کے لگے تھے۔ حنین میری دوست ہے، اس سے زیادہ میں کسی چیز کی وضاحت نہیں دینا چاہتی۔ ہاشم چند لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں مستقبل میں تمہاری کوئی امید پوری کر سکوں تو ہو سکتا ہے تمہارے سچ بتانے سے میں واقعی تمہاری کوئی امید پوری کر سکوں۔ وہ اب کے بولا تو لہجے میں ذرا نرمی تھی۔ اورنگزیب نے ناگواری سے ہاشم کو دیکھا مگر بولے کچھ نہیں، انہیں معلوم تھا ہاشم یہ سب اس سے کچھ کہلوانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ علیشا کو حوصلہ ہوا، شاید آپ بھول گئے ہیں میں کمپیوٹرز میں اچھی ہوں، میں نے آپ کے والد، اس نے آپ کے پہ زور دیا کا ای میل ہیک کر رکھا تھا، اور میں دیکھتی تھی کہ وہ کس طرح ایک چھوٹی سی لڑکی کو ای میل بھی کرتے تھے، اس کی میلز کا جواب بھی دیتے تھے اور اس کو سراہتے بھی تھے۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر اپنے ان کو چھوڑ کر کسی اور کی بیٹی سے اتنا پیار کوئی کیسے رکھ سکتا ہے، اور اب تم اس کی کسی اور کی بیٹی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہو، رائٹ؟ ہاشم کے چہرے پہ سختی لوٹ آئی، وہ ایک قدم مزید آگے بڑھا اور علیشا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اب خوفزدہ نظر آ رہی تھی، جیسے لگ رہا ہو ہاشم ابھی اس پر جھپٹ پڑے گا۔ تم نے اسے کیسے ٹریپ کیا؟ بالکل سچ سچ بتانا ورنہ مجھے سچ نکلوانے کے بہت سے طریقے آتے ہیں۔ علیشا کی گردن خود بخود نفی میں ہلی، حلق سوکھ چکا تھا، لمحے بھر کی نرمی سے اسے دھوکہ دیا تھا۔ میں نے اسے ٹریپ نہیں کیا، میں وہ گیم کھیلنے لگی جو وہ کھیلتی تھی، مجھے معلوم تھا وہ مجھے کانٹیکٹ کرے گی اور پھر ہم دوست بن گئے۔ پھر اس کے چہرے پہ بے چینی ابھری، ہم واقعی دوست ہیں، پلیز اس کو کچھ مت کہنا، پلیز۔ وہ کمزور پڑ گئی، وہ جانتی تھی وہ اس طاقتور اور روبدار باپ بیٹی کے سامنے کمزور پڑ جائے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا تھا، ایسا ہی ہونا تھا۔ میں اس کو بہت پسند کرتی ہوں، وہ میری بہت اچھی دوست ہے، پلیز میری اور اس کی دوستی کو کسی اور نظر سے مت دیکھو۔ ہاشم نے گہری سانس لی، اسبات میں سر ہلایا، اپنی سابقہ کرسی کھینچی، بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور گردن اٹھا کر تمتناتا اور رعونت سے علیشا کو دیکھا۔ اب تمہیں جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ تمہیں میرے پاس سے ایک ٹکڑی بھی نہیں ملے گی۔ اپنے ملک واپس جاؤ، محنت مزدوری کرو اور پھر جس اسکول میں جانا ہے جاؤ، اور نہیں تو کہیں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دو، کوئی نہ کوئی تم پہ ترس کھا کے کچھ دے دے گا، لیکن وہ شخص کم از کم میرا باپ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سختی سے انگلی اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا، آؤٹ۔ علیشا کی آنکھوں میں ابھرتی نمی بڑھنے لگی، اس نے تڑپ کر اپنے باپ کو دیکھا، خداوندہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مڑی اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ اس کا یہاں آنا، اس کا یہاں ٹھہرنا، ان کے پاس آ کر منت کرنا، سب بیکار لگ رہا تھا۔ اس کے نکلتے ہی ہاشم کے تاثرات بدل گئے، وہ تیزی سے اٹھا اور اورنگزیب کے چہرے پہ اب قدرے تفکر تھا۔ ہاشم، انہوں نے پکارا، مگر اس سے پہلے ہی وہ ان کی طرف گھوما، میز پہ ہاتھ رکھ کے ان کے سامنے جھکا اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر چپا چپا کر بولا، میں ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی آپ کا پھیلایا کچرا صاف کر لوں گا، کیونکہ ہاشم ہے ہی اسی کام کے لیے۔ ہاشم ہر چیز سنبھال سکتا ہے، یہ بھی سنبھال لے گا، لیکن میری بات یاد رکھیے گا، اگر میری ماں کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلا یا وہ ہرٹ ہوئی تو میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ پھر سیدھا ہوا، اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور انہیں گھور کر دیکھتا باہر طرف نکل گیا۔
اورنگزیب غصے سے منہ میں کچھ بڑبڑا کر سر جھٹک کر رہ گئے۔ ابھی فارس کا مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک اور مسئلہ آن پہنچا۔ برے وقت کی ایک غلطی، اف۔ شیشہ گروں نے اس کی بصیرت بھی چھین لی۔ آنکھیں تھیں اس کے پاس مگر دیکھتا نہ تھا۔ اسپتال کا ویٹنگ روم یک ٹھنڈا تھا۔ حنین گھٹنے ملا کر سر تھاموں میں گرائے بیٹھی۔ حنین گھٹنے ملا کر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ علیشا ساتھ کھڑی اسے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دینے والے فکر مند انداز میں کہہ رہی تھی، آئی ایم سو سوری، جو بھی تمہاری آنٹی کے ساتھ ہوا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کے زخم اتنے گہرے ہوں گے۔ مجھے بتاؤ کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی ہوں؟ وہ بے حد پرملال نظر آ رہی تھی۔ چہرے پہ چند گھنٹے پہلے ہاشم کے ساتھ کی گئی ملاقات کا اثر اور شائستگی بھی ابھی تک برقرار تھی۔ وہ حنین کے لیے فکر مند تھی۔ حنین نے سوگواریت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے چہرہ اٹھایا۔ اینک کے پیچھے اس کی آنکھوں میں بے حد دکھ تھا۔ میرا نہیں خیال ہم پپو کے لیے اب کچھ کر سکتے ہیں۔ میں ان کے لیے پہلے بھی کچھ نہیں کر سکی تھی، اب مجھے ہر اس رویے پہ شرمندگی ہے جو میں نے ان کے ساتھ رکھا۔ علیشا اس کے کندھے کو تپکتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھی، پرس اپنے قدموں کے قریب رکھا اور پھر سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی، تم پرانی باتوں کو بھول جاؤ، دلوں کے سارے میل دھو ڈالو۔ جن رشتوں کی مشترک شے خون ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کی طرف پلٹ کے ضرور آتے ہیں۔ حنین بے دلی سے اس کی ساری باتیں سنتی گئی۔ کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کی پریشان نگاہیں بار بار کوریڈور کی طرف اٹھتی تھیں جس کے پار کمرے میں زمر تھی۔ اس نے بیان دینے کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی اور ابھی پولیس آ گئی تھی۔ تب سعدی اور پولیس آفیسرز باہر نہیں نکلے تھے۔ تمہاری امی کی طرح میں ان سے افسوس ہی کر لیتی ہوں، علیشا پھر وضاحت دینے والے انداز میں بولی۔ آئی ایم سوری، میں پچھلے کچھ دن بہت مصروف رہی اپنی ڈاکومنٹری کے سلسلے میں۔ کہتے ہوئے اس کے چہرے کا رنگ قدرے پھیکا پڑا مگر حنین نے نوٹ نہیں کیا۔ علیشا نے شکر ادا کیا، اپنی دوستی کو کسی بھی قیمت پہ وہ داؤ پہ نہیں لگانا چاہتی تھی۔ وہ میرے دادا کے پاس ہیں، ان کو گھر شفٹ کر دیا گیا ہے، وہ بہت بیمار ہیں، پپو کے حادثے نے ان پہ بہت برا اثر ڈالا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ پیش آنے والے تمام حالات بتانے لگی۔ علیشا سنتی گئی۔ ان سے ہٹ کر کوریڈور کے اس پار کمرے میں زمر بستر پہ لیٹی تھی، چادر گردن تک ڈالے، سرانے کی طرف بیڈ اوپر کو اٹھا تھا اور وہ تکیوں سے ٹیک لگائے سپاٹ چہرہ اور خشک ویران آنکھوں کے ساتھ اپنے سینے پہ رکھے باہم ملے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ سعدی اس کے ساتھ کھڑا تھا، بالکل ساتھ دو پولیس والے موجود تھے۔ بیان کالم بند کیا جا رہا تھا۔ پھر فارس قاضی نے مجھے کال کر کے جگہ کی تبدیلی کا بتایا۔ اس کے کہنے پہ میں اس ریسٹورینٹ گئی جہاں پہ اس نے مجھے بلایا تھا۔ سعدی نے چوंک کر اسے دیکھا، اسے حیرت ہوئی۔ یہ بات فارس یا حنین نے اسے نہیں بتائی تھی۔ ریسٹورینٹ میں جانے کے بعد کیا ہوا؟ اے ایس پی سرمد شاہ پوچھا تو زمر نے جواب دینے کے لیے نگاہیں اٹھائیں۔ پہلے اس کو دیکھا، پھر گردن پھیر کر سعدی کو اور ایک ہاتھ سعدی کی طرف بڑھایا۔ سعدی اس کا ہاتھ پکڑتے قریب ہوا جیسے کوئی مورل سپورٹ تھی جس کی اس کو ضرورت تھی۔ اب کہ اس نے زیادہ اعتماد سے پولیس آفیسر کو دیکھا اور بولی تو آواز ٹھنڈی تھی، فارس نے مجھے کال کی، اس نے مجھے کہا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے اور یہ کہ اس کے پاس کوئی البائی نہیں تھا۔ سعدی نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا، بے حد بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا جو فارس کے کہے تمام الفاظ منوان دہرا رہی تھی۔ زمر، اس نے استجاب سے پکارا۔ زمر رکی، اپنے خالی رہ جانے والے ہاتھ کو دیکھا، پھر سعدی کو۔ یہ اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ آفیسر پوچھا تھا کہ پھر کیا ہوا اور زمر سعدی کو دیکھ رہی تھی، وہ بالکل گم تھی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ماموں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ سعدی میں ادھر تھی۔ فارس نے مجھے کال کی، اس نے یہ سب مجھے کہا، یہ سب جو میں نے ابھی لکھوایا ہے، اور پھر اس نے یہ کہا کہ وہ مجھے صرف ایک گولی مارے گا، وہ بھی دل میں، لیکن اس نے مجھے 3 گولیاں ماری۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے اور مجھے بھی، اور پھر ایسا ہی ہوا، اس نے شوٹ کیا۔ آپ اس کے گھر جائیں، اس کی گنز تلاش کریں، اس کے پاس گنز کی ایک بہت بڑی کلیکشن ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انہی میں سے کوئی گن اس نے ہمارے اوپر استعمال کی ہوگی۔ میں تو یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ وہ ابھی تک آزاد کیوں گھوم رہا ہے۔ سعدی، تم میری بات سن رہے ہو؟ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس کا دماغ کم ہو رہا تھا۔ سعدی بے حد بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ زمر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر تیزی سے وہ آفیسرز کی طرف مڑا۔ آپ پلیز اس کو بند کر دیں، مجھے اپنی پھپھو سے بات کرنی ہے، بیان اس کے بعد بھی لیا جا سکتا ہے، پلیز آپ ابھی باہر جائیں۔ وہ ان کو باہر بھیجنا چاہتا تھا۔ زمر کے چہرے کا رنگ بدلا، لب بھج گئے۔ اس نے قدرے غصے سے سعدی کو دیکھا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، اس نے کہا اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اس نے کہا وہ اپنی بیوی کو اور مجھے قتل کرنے جا رہا ہے، اس نے ہم پہ گولی چلائی۔ یہ گولی فارس نے چلائی، میں اس بات کی گواہ ہوں۔ زمر، پلیز خاموش ہو جائیں، کچھ بھی مت کہیں، یہ سب کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہے، پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ بے حد اعلان سا ہو کر اس کو باز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح پولیس والوں کو وہاں سے نکالے۔ سعدی، میری بات سنو، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا دماغی توازن بھی بالکل برقرار ہے، میں کسی بھی ڈیورس میں آ کے یہ بیان نہیں دے رہی ہوں۔ میں ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر زمر یوسف ہوں، میری ایک کریڈیبلٹی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ یہ سب فارس نے کیا ہے، اسی نے اپنے بھائی کو مارا، اسی نے ہمیں بھی مارنا چاہا۔ آپ اس کو بلا لیں، آپ اس کو میرے سامنے لا کر یہ سب پوچھ سکتے ہیں۔ زمر، پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ تڑپ کر اس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن زمر نے دیکھا سعدی کا ہاتھ اب اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔
इससे अपना खाली हाथ पीछे खींच लिया था। चेहरे के तासुरात मजीद सर्द हो गए थे। एएसपी सरमद आगे बढ़ा, सादी के कंधों पे हाथ रखा और तंबीही अंदाज में उसको देखा। आप बाहर चले जाएं और अगर आपने कॉल करके फारिस गाजी को मुतनब्बा करने की कोशिश की तो मैं आपको कानून की राह में रुकावट डालने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपके मामू को होगा। दूसरे ऑफिसर ने दरवाज़ा खोला। वो सादी को बाहर जाने का कह रहे थे। वो फिर भी उसको देखती रही, बज़ाहिर सब पार सर्द नज़रों से, लेकिन इनमें जैसे बेचैनी थी, उम्मीद थी वो भी आएगा और इसका हाथ थाम कर कहेगा, मेरी पप्पो सच कह रही हैं, मेरी पप्पो झूठ नहीं बोल सकती। मगर वो बेयकीन अकदा सा लड़का मुसलसल नफ़ी में सर हिला रहा था। ये सब गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है, मेरे मामू ऐसा नहीं कर सकते, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात सुने, आप प्लीज़ ये बयान रोक दें। मगर ऑफिसर ने उसकी अगली बात नहीं सुनी थी। इसने बहुत इज़्ज़त एहतराम से इसकी कोनी को थाम के उसका बाहर का रास्ता दिखा दिया था और दरवाज़ा बंद कर दिया था। जुमर ने आंखें बंद की, चंद गहरे सांस अंदर उतारे खोली तो वो पहले से ज़्यादा खुद को समेट चुकी थी। उसने कहना शुरू किया, वही सब जो उसने उसके नज़दीक सच था, और यही सब कहते हुए उसकी नज़रों के सामने अस्पताल के बिस्तर पर लेटा। अपना वजूद था, ना ही इर्द गिर्द लगी नालियाँ थीं, मशीन्स और फिजा में रची वसी स्पिरिट की अजीब सी बदबू, ना कारा गुर्दे, डायलिसिस वाली ज़िंदगी, कुछ भी न था। सिर्फ फालिज़दा बड़े अब्बा थे, सिर्फ वही। बेहद मुज़महल और परेशान सा सादी बाहर आया। कॉरिडोर से गुजरते हुए वेटिंग रूम के सामने रुका, फिर तेजी से अंदर आया। अना और अलीशा वहाँ बैठी बातें कर रही थी। हुनैन इसके अंदाज पर हुनैन ने भी अख्तियार खड़ी हुई मुतफक्कर निगाहों से उसका चेहरा खोजा। क्या हुआ भाई? जब तुम और मामू और एक निगाह साथ खड़ी फॉरनर लड़की पे डाली, फिर उनको देखा तुम्हारी फ्रेंड्स जुमर का इंतजार कर रहे थे होटल में। क्या तब मामू ने उनको कॉल की थी? हुनैन ने समझी से उसे देखा। क्या मतलब, कैसी कॉल? हुनैन, जब तुम सब लोग साथ थे तो क्या मामू ने जुमर को किसी रेस्टोरेंट में बुलाया था? उन्होंने नहीं, कोई कॉल नहीं की थी जिसमें उन्होंने कहा हो कि वो रुका। ये अल्फाज तो वो खुद भी अदा नहीं कर पा रहा था। वो मुश्किल हिम्मत मुतमश्ता करके बोला। उन्होंने कहा, वही वारिस मामू के कातिल हैं और वो जुमर को मारना चाहते हैं। और ज़रताश आंटी को भी हुनैन के चेहरे पे पहले हैरत हुई, फिर शदीद शौक। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर इसने अलीशा को देखा। अलीशा, हम सब साथ थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने एक दफ़ा कॉल की थी मगर पप्पू का फ़ोन बंद जा रहा था। अलीशा ने भी इतनी उलझन से सादी का चेहरा देखा। मैं मदाखलत नहीं करना चाहती, लेकिन हम लोग कम से कम 1.5 घंटा वहीं पे रहे, मेरे होटल के कमरे में, और हमें बातें करते रहे थे या ज़्यादा वक्त खामोश रहे। फिर फ़ोन आया कि ज़रताशा को गोली लगी है, जो हुनैन के अंकल की बीवी थी। इस पर ये दोनों इकट्ठा वहाँ से निकल गए थे। सादी इसकी तरफ मुड़ा। इसने ठहर ठहर कर इससे पूछा, क्या जब तुम लोग साथ थे, तुम तीनों, तो किसी एक लम्हे के लिए फारिस मामू तुम लोगों से अलग हुए? हुनैन और अलीशा ने दोनों नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था भाई, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? सादी ने कर्ब से आंखें बंद की, कनपटी दोनों हाथों से मसली। वो बहुत परेशान हो गया था। जुमर कह रही हैं कि मामू ने कॉल की और मामू ने कहा कि वो इनको शूट करने लगे, और ये कि मामू ने उनके सामने एतराफ़ी जुर्म किया। हुनैन के चेहरे का शौक एकदम नागवारी और गुस्से में डला वो तेजी से आ गया। क्या मतलब? मामू ने ये सब कहा? वो झूठ बोल रही हैं, मामू हमारे साथ थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये क्या मजाक है? वो तेज से भर रही थी। जुमर इस वक्त की हरकत क्यों कर सकती थी? सादी ने नफ़ी में गर्दन हिलाई और थका सा कुर्सी पे बैठ गया। मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, मगर जुमर कोई गलत फहमी हुई है। वो मामू पे इल्ज़ाम लगा रही है। मामू तो खुद इतने टूट गए हैं, उन्होंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये सब होगा। मामू ने ऐसा नहीं किया है ना? हुनैन ने तायद के लिए सर उठाकर हुनैन को देखा। वो इसकी तरह परेशान नहीं थी, वो गुस्से में थी। ये समझ में नहीं आता पप्पू मामू से कौन सा बदला उतार रही हैं। ये एक दहशतगर्दी की कार्रवाई है, उसमें मामू को क्यों घसीट रही हैं? उन्हें ऐसा करना बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। मुझे उनसे इस चीज़ की तवक्को नहीं थी। वो गुस्से से वापस बैठी। अब चेहरे पे कुछ देर पहले की छाई जुमर के लिए हमदर्दी ख़त्म हो चुकी थी। वहाँ सिर्फ और सिर्फ मलाल भरी बेबसी थी। अलीशा उन दोनों के सामने खड़ी थी, फिक्रमंदी से बारी बारी दोनों का चेहरा देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस मसले में फंसती जा रही है। भाई, आप मामू को कॉल करें, उनसे पूछें कि पप्पू क्या कह रही हैं। सादी ने तकी तकी निगाहों से उसे देखा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जो फारिस गाजी को मजीद मुश्तबा बनाए। इस बयान के बाद पुलिस उनसे ज़रूर पूछगछ करेगी, शायद उनको गिरफ्तार भी कर ले। मुझे वाकई नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं इन्हें कॉल करने जा रही नहीं। इन्हें पता होना चाहिए कि इन्हें पप्पू इन पे क्या इल्ज़ाम लगा रही हैं, और वो भी पुलिस वालों के सामने। ओ गॉड, उनका तो बस नहीं चल रहा था कि वो चीज़ को तहस नहस कर डाले। वो बेख्तियार खड़ी हुई, जैसे वाकई कॉल करने जा रही। शादी ने उसे रोका। नहीं, इस वक्त चीज़ों को ख़राब करने की नहीं, इनको हल करने की ज़रूरत है। उन्होंने सवालिया नज़रों से भाई का चेहरा तका। फिर अब हम क्या करें? किसको बताएं? किससे मदद मांगे? सादी ने मोबाइल फ़ोन निकाला, फ़ोन बुक खोली, नंबर डाल कर फ़ोन कान से लगाते हुए हुनैन से बोला, थैंक गॉड हमारे रिश्तेदारों में कोई एक शख्स तो ऐसा है जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि हमारा मसला संभाल सकता है। दूसरी तरफ घंटी बजी जा रही थी। हुनैन ने बमें सुगड़कर चुम्बे से सोचा, और तासुरात ढीले पड़े। वो हाशिम भाई, आप हाशिम भाई को बुला रहे हैं? ओके। वो गैर आरामदेह सी होकर कुर्सी के किनारे बैठ गई। अलबत्ता वो अभी भी बेचैन थी और नाखुश भी। सामने खड़ी अलीशा के चेहरे पे एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। इस सारी गुफ्तगू में हाशिम का नाम सबसे वाज़ेह था। हाशिम, फिर हाशिम, इधर भी हाशिम। इसने खंकार के उन दोनों को मुतवज्जह किया। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, मेरी मम्मी की कॉल आने वाली है।
وہ ہوٹل میں مجھے اس وقت نہ پا کر پریشان ہو جائیں گی، میں رات کو پھر آؤں گی، تم پریشان مت ہونا۔ قریب ہو کے حنین کا کندھا تھام کر وہ کہہ رہی تھی۔ سعدی نے ذرا نظر اٹھا کر اس فارن لڑکی کو دیکھا جو ان کے لیے بے حد فکر مند لگ رہی تھی، اور پھر دوسری طرف جاتی گھنٹی سننے لگا۔ جی ہاشم بھائی، رابطہ ملتے ہی بچوں کسی بھی سختی سے بولا، پلیز آپ ادھر آ جائے جی، ادھر ہی اسپتال میں، مجھے نہیں پتا یہاں کیا ہوا ہے، لیکن پپا کو کوئی غلط فہمی ہوئی، آپ کو تفصیل یہاں آنے پہ بتاؤں گا۔ لیکن وہ ابھی پولیس کو اپنا بیان دے رہی ہیں، اور جو وہ بیان دے رہی ہیں وہ ہمارے خاندان کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف کار ڈرائیو کرتے ہوئے کانوں میں ہینڈز لگایا ہاشم نے کر آنکھیں بند کی اور پھر گہری سانس لے کر کھولی۔ بالآخر وہ بیان آ ہی گیا جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ میں آ رہا ہوں سعدی، تم بالکل فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ ہاشم سب سنبھال سکتا ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے ہینڈز فری کانوں سے اتارے اور ایکسیلیٹر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا۔ پولیس آفیسرز عمر کے کمرے سے نکل رہے تھے جب کوریڈور کی دیوار کے ساتھ لگے مایوس اور فکر مند سے کھڑے سعدی نے کوئی آرسی محسوس کر کے گردن موڑی۔ ریسیپشن کی طرف سے ہاشم چلتا ہوا آ رہا تھا، بلیک سوٹ میں ملبوس، کلائی پہ بندی گھڑی دیکھتے دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ تیز قدم اٹھاتا قریب آیا۔ تحکم اور رعونت سے ان آفیسرز کو دیکھا وہ فوراً سیدھے ہوئے۔ اے ایس پی نے معتبانہ انداز میں سلام کیا۔ ہاشم نے محض سر کے خم سے جواب دیا اور ان کو نظر انداز کر کے سعدی کی طرف آیا۔ مجھے مختصراً بتاؤ کہ ہوا کیا ہے، اور ایسے جیسے ہاشم بھائی کے آنے سے بہت تقویت مل گئی تھی۔ وہ پریشانی سے تیز بولتا اس کی ساری صورتحال سمجھانے لگا۔ ہاشم کے لیے کچھ بھی نیا نہیں تھا، مگر بظاہر پوری توجہ سے سن کر اس نے سر ہلایا اور اسے وہیں رکنے کا کہہ کر کمرے کی طرف بڑھا۔ مجھے زمر سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اندر موجود ڈاکٹر کو اس نے بس ایک فکر سے باہر بھیجا، دروازہ بند کیا اور بیڈ کے سامنے آیا۔ قدرے ٹیک لگائے کہ لیٹی زمر نے اکتا کر ہاشم کو دیکھا اور بیزاری سے منہ پھیر لیا۔ آپ جس کے لیے آئے ہیں کتنا ہی اچھا ہو واپس چلے جائیں، کیونکہ میں اس وقت کم از کم آپ سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے فارس کے خلاف بیان دیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ زمر نے واپس منہ اس کی طرف کیا اور بگڑے تاثرات سے بولی، آپ کو میرے بیان پہ جو بھی اعتراض کرنا ہے، جو بھی واویلا کرنا ہے، آپ کورٹ میں کر سکتے ہیں، کیونکہ میں اپنی کسی بات سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ہاشم کے چہرے پہ ملال ابھرا اور بے یقینی بھی۔ وہ قریب آیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے کتنا ناقابل اعتبار سمجھتی ہیں، شوق سے سمجھیے، مگر آپ کے بارے میں ایک بات جانتا ہوں کہ آپ جھوٹ نہیں بولتی اور بلا وجہ کسی کے بارے میں اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتی۔ وہ جو بیزاری سے اس کو دیکھ رہی تھی قدرے چوکی، چہرے کے تاثرات ذرا نرم ہوئے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آواز میں البتہ وہی بے اعتنائی اور خشکی تھی، جیسے وہ جلد از جلد ہاشم کی پانی سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو۔ میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں، کیا واقعی وہی ہوا تھا جو آپ نے پولیس سے کہا ہے؟ کیا واقعی آپ نے فارس کو اعتراف جرم کرتے سنا؟ کافی توجہ اور دھیان سے اس کو دیکھتا پوچھا تھا، جیسے اس کا کہا گیا ہے کہ ایک لفظ اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہو۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے سب سچ کہا ہے، ایک عرف ہاشم نے سمجھنے والے انداز میں اوکے کہتے ہوئے کالر سے نادیدہ گر جھاڑی کوٹ کا بٹن بند کیا، اور پھر آپ مجھے ہمیشہ اپنی حمایت میں پائیں گی کہہ کر مڑ گیا۔ زمر اس کو باہر جاتے دیکھتی رہی۔ اب بھی اس کی نگاہوں میں بیزاری تھی، مگر اس کی شدت کم تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تھا، باہر کھڑا سعدی نظر آیا۔ زمر کی آنکھوں میں امید سی جاگی۔ اس نے ذرا گردن اٹھا کے دیکھا، مگر سعدی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً ہاشم کی طرف پر امید سا بڑھا تھا۔ دروازہ بند ہو گیا، درمیان کا راستہ رک گیا۔ زمر نے سر بے دلی سے تکیے پہ ڈال دیا۔ آنکھوں کے کنارے پہ ہلکی سی نمی اگی تھی، مگر اس نے جلدی سے انگلی کی نوک سے اسے صاف کر لیا تھا۔ وہ بیٹھ کے رونے والوں میں سے کبھی بھی نہیں تھی، تو پھر آج کیوں؟ کیا آپ نے زمر سے بات کی؟ باہر وہ بے قراری سے ہاشم سے پوچھنے لگا۔ ہاشم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کا کندھا دبکا۔ تم فکر نہ کرو، ہم پولیس اسٹیشن چلتے ہیں، وہ فارس کو اریسٹ کر کے وہیں لائیں گے۔ سعدی کو جھٹکا لگا تھا۔ کیا وہ ماموں کو اریسٹ کر لیں گے؟ وہ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے اوپر فارس غازی نامی شخص نے قاتلانہ حملہ کیا ہے، وہ اس کو ضرور اریسٹ کریں گے۔ اس لیے تم فارس کے لیے معاملات بگاڑنے کے بجائے ٹھنڈے طریقے سے چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ آؤ۔ ہاشم باہر کی طرف بڑھا تو متذبذب سا کھڑا سعدی فارس کے پیچھے لپکا۔ حنین بھی اب کوریڈور کے سرے پہ آ کھڑی تھی۔ وہ حنین تک رکا۔ تم امی کو فون کر لینا اور ان سے کہنا کہ وہ تمہارے پاس آ جائیں۔ حنین نے اس بات میں سر ہلایا۔ قدرے مشتبہ نظروں سے سامنے جاتے ہاشم کو دیکھا جو اب سعدی کے انتظار میں رک گیا تھا۔ نگاہیں ملی۔ ہاشم نے کیسے ہو بیٹا کہہ کر گویا حال احوال کا فرض نبھایا اور جواب کا انتظار کیے بغیر سعدی کو چلنے کا اشارہ کرتا مڑا، اور پھر حنین کے سامنے وہ دونوں تیز تیز باہر نکل گئے۔ حنین لب کاٹتی وہاں کھڑی سوچتی رہی، پھر زمر کے روم کے دروازے تک آئی۔ دستک دینے کو ہاتھ بڑھایا، مگر ہاتھ میں دروازے کو نہیں چھوا۔ اس نے ہاتھ گرا دیا۔ کبھی کسی بھی کوئی چیز کا فائدہ نہیں ہوتا، کم از کم اس کی زمر سے اتنی بے تکلفی نہیں ہوتی کہ وہ ایک بے فائدہ گفتگو اس کے ساتھ کر سکے۔ وہ بڑے دل کے ساتھ واپس پلٹ گئی۔ افکار پہ پہرا ہے، قانون یہ ٹھہرا ہے، جو صاحب عزت ہے وہ شہر بدر ہوگا۔ پولیس اسٹیشن کے اس کمرے میں ایک خالی میز بچی تھی
اور اس کے گرد 3 کرسیاں۔ ساتھی بے چینی سے کرسی کے کنارے ٹکا میز پہ پونیاں رکھے سر ہاتھوں پہ گرائے بیٹھا تھا۔ 21 سالہ کم عمر چہرے پہ بے پناہ فکر مندی تھی۔ ساتھ والی کرسی پہ ہاشم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا موبائل پہ بٹن دبائے جا رہا تھا۔ وقفے وقفے سے وہ نظر اٹھا کے ساتھی کو بھی دیکھ لیتا، کبھی کبھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی آمیز انداز میں تھپک دیتا، میں سب سنبھال لوں گا، بے فکر رہو۔ سعدی نے بدقت مسکرانے کی کوشش کی، مگر اس وقت کسی بھی چیز کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کتنی دیر تک فارس غازی سے ملاقات کے لیے بیٹھے تھے، مگر کوئی اسے لا ہی نہیں رہا تھا۔ باہر پھیلی سپہر رات میں ڈھل چکی تھی۔ سعدی اٹھ کے کمرے میں مضطرب سا چکر کاٹنے لگا، یہ خیال کہ فارس ایک ناکردہ جرم کی پاداش میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے حوالات میں بند ہے، اس کے لیے انتہائی تکلیف دیتا۔ ہاشم ہنوز موبائل پہ بٹن دبائے جا رہا تھا۔ دفعتاً دروازہ کھلا۔ ہاشم نے کافی پرسکون انداز میں سعدی نے بے حد بے-تابی سے اس طرف دیکھا۔ 2 اہلکار فارس غازی کو لے آ رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، سیاہ جینس پہ راؤنڈ نیک والی گرے شرٹ میں ملبوس، جس کی آستینیں کلائی تک تھیں۔ انتہائی غصے بھری بے بسی کسی کیفیت میں تھا، ابرو بیچے تھے اور ہلکی سی سنہری آنکھوں میں شدید تلخی۔ ہاشم موبائل رکھ کر فوراً اٹھا، ایک کڑی نگاہ اہلکار پہ ڈالی۔ ہتھکڑی کھولو۔ اس کا انداز اتنا سخت تھا کہ بنا چوچ رہا فارس کی ہتھکڑی کھول دی گئی۔ فارس نے ہاتھ جھٹ کے کرسی کھینچی اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا۔ اس کے ماتھے پہ ابھی تک بل تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاشم مصنوعی ہمدردی سے پوچھتے ہوئے کھڑا رہا، جبکہ سعدی جلدی سے آ کر اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا۔ فارس نے ایک تیکھی نظر ہاشم پر ڈالی اور اس سے زائیہ سر جھٹکا، جیسے کہہ رہا ہو کہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر سب سے زیادہ خوشی تمہیں ہی ہوگی۔ ہاشم اس کی سرد مہری محسوس کر کے دروازے کی طرف بڑھا۔ میں ایس پی سے مل کر آتا ہوں، تم بات سن لو۔ سعدی کو اشارہ کر کے وہ باہر نکل گیا۔ پھر فارس نے ان کے ہی تاثرات سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی تمہاری پھپھو نے مجھ پہ یہ الزام لگایا ہے؟ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ سعدی نے بے بسی سی نفی میں سر ہلایا۔ میں خود سمجھ نہیں پا رہا یہ کیا ہوا ہے۔ کیا آپ نے انہیں کال کی تھی؟ کیا آپ نے ان کو ریسٹورنٹ میں بلایا تھا؟ میں نے انہیں کسی ریسٹورنٹ میں نہیں بلایا تھا، ہوٹل میں بلایا تھا۔ حنین تھی، اس کی وہ دوست تھی، میں نے انہیں کوئی کال نہیں کی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا میڈم میرے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، اس نے تیش میں کہتے ہوئے میز پہ مکہ مارا۔ سعدی پیچھے کو ہوا، لب کاٹتے ہوئے سوچنے لگا۔ اب کچھ صورتحال سمجھ میں آ رہی تھی، مگر انہوں نے کہا آپ نے انہیں کال کر کے کہا ہے کہ آپ نے ہی وارث غازی کا قتل کیا، اور یہ بھی کہ سعدی رکا۔ اسے وہ تمام تکلیف دہ الفاظ یاد تھے جو زمر نے اس کے سامنے آفیسر کو بتائے تھے، اور یہ کہ میں تمہیں صرف ایک گولی ماروں گا زمر، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ وہ واقعی دوہرا نہیں پا رہا تھا، اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ آخر زمر اس قسم کی بات کیسے کر سکتی تھی؟ میں میڈم سے ایسی بات کیوں کروں گا؟ میرے پاس 2 گواہ ہیں، حنین اور علیشہ، ہم سارا وقت ایک ساتھ رہے، میں نے کسی سے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور میں اس کو کیسے گولی مار سکتا ہوں؟ میرے پاس تو اس وقت کوئی گن بھی نہیں تھی، مگر جو گولی پھپھو کو ماری گئی وہ علیشہ کے کمرے کے ساتھ والے کمرے کی کھڑکی سے ماری گئی، اور جب پولیس نے وہاں پہ چھاپا مارا تو وہاں موجود گن آپ کی تھی، اس پر آپ کے فنگر پرنٹ سے، یہ وہی امریکن گن تھی جو آپ نے بلیک میں پشاور سے خریدی تھی، اور آپ کے نشان لگے گلاس اور کٹلری بھی وہاں سے قبضے میں لی گئی ہے، فنگر پرنٹس کے رزلٹ آ گئے ہیں، وہ کمرہ بھی آپ کے نام پہ بک تھا، اور ہوٹل کے اس فلور کے CCTV کیمراز بھی خراب تھے، سو آپ علیشہ کے کمرے میں گئے یا دوسرے کمرے میں، کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس پہ مستضاع زمر کا یہ بیان، میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا ہوں، آخر ہو کیا رہا ہے فارس ماموں؟ وہ ہاشم کی بتائی گئی معلومات جو این زمر کے بیان کے بعد منظر عام پہ لے گئی تھی دہراتا گیا۔ آخر میں اس کی بے بسی بھی جیسے برہمی میں بدلنے لگی۔ ہاشم واپس آ گیا اور اب خاموشی سے کرسی پہ بیٹھا تھا۔ فارس نے اپنے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں بکواس کر رہا ہوں؟ میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے پھپھو کو کال کی تھی؟ میں نے کسی کو کوئی کال نہیں کی۔ میں میڈم سے ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں کہ میں نے گولی مارنے والا ہوں؟ روش، گولی مارنے سے پہلے کون بتاتا ہے؟ اس نے اشتعال سے سر جھٹکا، جیسے بس نہ چل رہا ہو۔ اس میں اس کو اٹھا کر سعدی کے اوپر دے مارے۔ سعدی ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگا اجنبی عجیب نظروں سے۔ میڈم کون؟ تمہاری پھپھو اور کون؟ فارس اکھڑا اکھڑا سا بولا۔ آپ زمر کو میڈم کہتے ہیں، رائٹ؟ اس کے ذہن میں جیسے الارم بج رہا تھا۔ قدرے پرجوش سا ہو کر وہ آگے کو ہوا، لیکن زمر نے جو جواب بیان دیا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ نے انہیں زمر کہہ کے مخاطب کیا ہے، مگر آپ کبھی پھپھو کا نام نہیں لیتے۔ مجھے یاد ہے آپ ہمیشہ ان کو میڈم کہتے ہیں۔ اوہ ڈیم! ہاشم نے کرا کر گویا آنکھیں بند کی۔ اسکرپٹ لکھنے میں ذرا سی غلطی اتنی تباکن ہو سکتی ہے؟ فارس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ابھی تک سعدی کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ سعدی تیزی سے کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ نے واقعی انہیں کوئی کال نہیں کی، آپ فکر مت کریں۔ اس نے تسلی دینے والے انداز میں فارس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ہاشم بھی کھڑا ہوا۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں تمہارا، اور باہر نکل گیا۔ ہاشم بھائی بہت جلد آپ کو یہاں سے باہر نکال لیں گے۔ ہاں، فارس نے سزائیہ سر جھٹکا۔
हाशिम और मेरे लिए कोशिश करेगा कभी भी नहीं। वो जो कर रहा है वो भी सिर्फ दिखावे के लिए है। मैं इसको जानता हूँ, अपना मतलब ना हो तो वो किसी की मदद नहीं करता। साबिर ने मुताज्जिब सा होकर उसे देखा। वो पहले उन लोगों में से थे जिन्होंने आपकी बेगुनाही पे यकीन किया था। कम अज़ कम इनके बारे में आपको इतना मुनफी नहीं होना चाहिए। आप तसल्ली रखें, हाशिम भाई आपको बहुत जल्द रिहा करवा लेंगे। फारिस शाकी सा कुछ बड़बड़ा कर चुप हो गया। इसकी आंखों में पिछले दिन से छाया मलाल और कर्ब शद गुस्से में ढल रहा था। आखिर जुमर ने इस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्या सोच कर लगाया है। वो अच्छी तरह जानती थी कि फारिस कत्ल नहीं कर सकता। शायद वो किसी और की जगह इसका नाम ले रही थी, शायद वो किसी और को कवर कर रही थी। पता नहीं। इसने सर झटका। दादी अब बाहर जा रहा था, उसे जल्द अज जल्द पप्पू से मिलना था। जब रात के पर्दे से फिर रात निकल आए, उस वक्त किधर जाए जो अहले नज़र फोका हो। अस्पताल के कमरे में वही दवाइयों की बू फैली थी। जुमर बदस्तूर उसी तरह लेटी थी। उसकी वीरान निगाहें छत पर थीं। जहन में जाने क्या चल रहा था। सादी जब अंदर आया तो देखा जुमर का चेहरा पहले से बहुत ज्यादा मुरझाया हुआ और रंगत हल्दी की मानंद लग रही थी। उसका टूटा हुआ दिल मजीद टूट गया। वो करीब आया। जुमर की आंखों में कर्ब उतरा और साथ ही गर्दन में उभर कर डूबती गिरती थी जो नजर आई। सादी मजीद करीब आया, यहाँ तक कि इसके कंधे के साथ आ खड़ा हुआ। जुमर अपनी गाहें पूरी उठाकर उसको देख रही थी। सादी, उसने मुझ पर गोली चलाई। मैंने खुद सुना। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? चंद घंटे पहले पुलिस ऑफिसर के सामने सब पार संजीदा और मजबूत सी प्रोसिक्यूटर अब बहुत कमजोर लग रही थी। उसके अंदाज में बेबसी भी थी, खौफ भी। मकड़ी के जाले का सामान था, मालूम नहीं कब टूट जाता। सादी ने उसे संजीदगी से देखा। फारिस काजी ने आपसे क्या कहा था फोन पे? उसने मुझे कहा कि मुझे सिर्फ एक गोली मारेगा। नहीं, मुझे उनके अल्फाज बताइए, एक एक लफ्ज। जुमर की आंखों में चमकती उम्मीद मजीद गहरी हो गई। मकड़ी के जाले का सामान मजबूत हुआ। पहले से ज्यादा पुरअतमाद होकर बोली। उसने कहा, मैं सिर्फ तुम्हें एक गोली मारूंगा जुमर, दिल में। और फारिस काजी ने आपको कभी आपके नाम से नहीं पुकारा। वो हमेशा आपको मैडम कहते थे। वो एकदम बिल्कुल रुक कर ताज्जुब से उसे देखने लगी। फारिस काजी ने आपको कोई कॉल नहीं की थी। आपको फारिस ने गोली नहीं मारी थी। इनको सेटअप किया गया है। कुछ तो है जो आप छुपा रही हैं। प्लीज मुझे सब कुछ बताइए, एक एक बात। जुमर बिल्कुल मुतैयर सी उसको देखने लगी, बिना पलक झपकने, जैसे सांस तक रुक गया हो। सादी, तुम कह रहे हो मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं कह रहा हूँ आप कुछ छुपा रही हैं, सिर्फ उस बुनियाद पे कि वो मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारता था। इसने गोली भी तो मुझ पर पहली दफ़ा ही चलाई थी। बहुत सारी चीज़ें पहली बार ही होती हैं। वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने आपको कोई कॉल नहीं किया। आप बताएं, कुछ है जो आप छुपा रही हैं? आप वारिस मामू के टारगेट केस की फाइल निकलवा रही थी या आप किसी को कवर कर रही हैं? क्या कोई आपको ये सब कहने पर मजबूर कर रहा है? ये खदशा हाशिम ने रास्ते में जाहिर किया था। यूं ही सरसरी से मगर सादी के जहन में इसने जड़ पकड़ ली। जुमर के दिल पे किसी ने पैर रख दिया। इसकी आंखों में गुलाबी से नमी उतरी, लब भीज गए। तुम ये कह रहे हो मैं झूठ बोल रही हूँ? जुमर, आप मुझे सच क्यों नहीं बताती? इसकी आवाज़ बुलंद होने लगी। तुम्हें मालूम है सादी वो क्या तकलीफ है जो मैंने पिछले कुछ दिनों में सही मगर मेरे गुर्दे ज़ाया हो गए, मेरा बाप मफलूज हो गया, मेरी ज़िंदगी की सारी उम्मीदें टूट गई। मैं कभी नॉर्मल नहीं हो सकूंगी। ऐसे वक्त में भी तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें फारिज़ादा का बेएतबार लग रहा है? क्या तुम मुझे नहीं जानते? वो मुतहैयर बेयकीन थी। मैं आपको जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ आप कोई बात मुझे नहीं बता रही। आप कुछ छुपा रही हैं। कहीं ना कहीं कुछ गलत है। अलीशा कह रही है, नैन कह रही है, मामू उनके साथ थे, उन्होंने कोई कॉल नहीं की। वो 3 लोग झूठ नहीं बोल रहे। वो नाराज़ी से देखकर उसे तेजी से बोला। जुमर के अब्रू गुस्से से इकट्ठे हुए। उसने कोहनी के बल कदरे उड़ने की कोशिश की। हाँ ठीक है, वो सब सोच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। एक मैं झूठ बोल रही हूँ। तुम्हें नहीं करना मेरा एतबार मत करो, लेकिन मैं दुनिया की हर अदालत में जाकर उसके खिलाफ गवाही दूंगी। मैं तो पूरी दुनिया को बताऊंगी कि किस तरह उसने मेरे ऊपर गोली चलाई, अपनी बीवी को मारा, अपने भाई को मारा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सादी ने गुस्से से मुट्ठियाँ बींच लीं। आपको पता है आपका सबसे बड़ा मसला क्या है जुमर? जब आपके दिमाग की सुई एक बात पे अटक जाती है तो फिर वहाँ से नहीं हट सकती। आप उसके आगे पीछे हर किस्म की सोच का दरवाज़ा खुद पे बंद कर लेती हैं। हो सकता है आप बिल्कुल सच कह रही हों। हो सकता है तुम्हें मेरे सच बोलने में शक है। वो बेयकीनी से गुर्राई थी। लेकिन जुमर, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, कोई तीसरी चीज़ भी हो सकती है। आप क्यों ठंडे दिल से इस बात पे नहीं सोचती? एक दफ़ा फारिस काजी को बेगुनाह तसव्वुर करके सोचें। हो सकता है किसी ने उन्हें फंसाया हो, ये सब एक सेटअप हो और कुछ भी नहीं हो। आप सिर्फ एक दफ़ा अपने मफरूज़ात को पीछे क्यों नहीं कर लेती? अगर वाकई आप किसी के दबाव में नहीं हैं तो। मफरूज़ात, वो चिल्लाई। मैं कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ, मैंने उसकी आवाज़ सुनी है। उसका फ़ोन आया था मुझे, उसने मुझ पर गोली चलाई। मैं फारिस की आवाज़ पहचानती हूँ। मैं जानती हूँ वो फारिसी था। हर चीज़ की सेंस बनती है सिवाय इसके कि तुम मेरी बात सुनना नहीं चाहते। तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है। ठीक है सादी, मत करो मुझ पे एतबार।
لیکن ایک وقت آئے گا جب عدالت اس کو سزا سنائے گی اور جب وہ مجرم ثابت ہوگا اور وہ خود اعتراف جرم کرے گا، تب میں تم سب کے چہرے دیکھنا چاہوں گی۔ تم، حنین، بھابھی، کوئی بھی میری بات پہ یقین نہیں کر رہا، میں جانتی ہوں، لیکن تم لوگ دیکھو گے، ضرور دیکھو گے۔ تیز تیز بول کر وہ ہانپنے لگی، سر تکیے پہ گرا دیا۔ سعدی خفگی سے پیچھے ہوا۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کا، آپ کسی دوسرے کی کوئی بات سمجھتی نہیں ہیں۔ آپ سمجھنے کے لیے بات نہیں سنتی، آپ جواب دینے کے لیے بات سنتی ہیں۔ آپ اپنے خیالات میں اتنی فکسڈ ہو جاتی ہیں کہ آپ کسی نئے تصور کے لیے اپنا ذہن کھلا نہیں رکھتی۔ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں، مگر اور زمر کے لیے بہت تھا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے ابھی، اور اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے چلاتے ہوئے بازو اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ سعدی بھی غصے سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ اتنی ضدی کیوں ہو رہی تھی؟ وہ اس کی بات کیوں نہیں سمجھ پا رہی تھی؟ آپ کو صرف اس بات کا غصہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ کیس لینے کے لیے کیوں کہا؟ یہ کیس کی وجہ سے آپ کی شادی ڈیلے ہو رہی تھی۔ آپ اس کیس کے غصہ فارس ماموں پہ نکال رہی ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ پھر وہی کر رہی ہیں۔ ان کی بیوی کا قتل ہوا ہے، ہمارا خاندان تباہ ہو چکا ہے، اور آپ اپنی ضد کو لے کر بیٹھی ہیں۔ زہر، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ نکل جاؤ میرے کمرے سے اور دوبارہ مت آنا، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اس وقت۔ جاؤ سعدی، وہ زور سے چلائی، پانی سے گہرا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے اور دوبارہ مت آنا، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اس وقت۔ جاؤ سعدی، وہ زور سے چلائی۔ وہ فوراً تیزی سے مڑا اور دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ حنین سامنے کھڑی تھی، نامکمل بند پٹ کی وجہ سے وہ سب سن چکی تھی۔ آخر وہ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہیں کہ انہیں کسی کا بھی خیال نہ ہو، نہ ماموں کا، نہ سارہ خالہ کا۔ ان کو صرف اپنا غم یاد ہے۔ وہ شاکی سا کہتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ حنین سست قدموں سے چلتی اس کے قریب آئی۔ آپ کو پھپھو سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ متعجب سا اس کی طرف گھوما۔ ان کے الزام کی وجہ سے فارس ماموں کو پھانسی ہو جائے گی، اور تم کہتی ہو کہ جو بھی تھا، آپ کو پھپھو سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کم از کم آپ کو نہیں۔ وہ کہہ کر مڑ گئی۔ سعدی نے خفگی سے سر جھٹکا، منہ میں کچھ بڑبڑایا اور آگے بڑھ گیا۔ حنین چلتی ہوئی دروازے تک آئی، ذرا سی درس سے اندر جھانکا۔ زمر اسی طرح لیٹی تھی، گردن سیدھی تھی، وہ اوپر دیکھ رہی تھی، اور وہ رو رہی تھی بری طرح۔ کبھی وہ اپنے ساتھ لگی نالیوں کو دیکھتی، کبھی مشینز کو، کبھی سفید چادر کو، کبھی ہاتھ میں لگے کینولا کو، اور آنسو بول بول کر آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔ کہیں کوئی ہلکی سی سسکی بھی نکل جاتی تو وہ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے اسے دبا لیتی۔ اس کے لیے بہت شرمندگی کی بات تھی کہ کوئی اسے روتا دیکھ لے۔ وہ تو دادی کی ڈیتھ پہ بھی سب کے سامنے نہیں روئی تھی، اکیلی کمرہ بند کر کے روئی۔ حنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کافی دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ اس کو چھپ کر زمر کو دیکھنے کی عادت برسوں سے تھی، مگر روتے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔